انسان دنیا میں آنے کے بعد کہتا ہے میری گاڑی، میرا مکان، میری بیوی، میرا بچہ، میرا کھیت، میرا کھلیان، میری دکان، میرا مارکیٹنگ کمپلیکس۔ ذرا کبھی بنیاد کو تو غور سے دیکھ لیتے۔ اللہ نے 1 درجن جگہوں پہ قرآن شریف میں پیدائش کا چرچا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ انسان کہتا ہے کہ پھر دوبارہ اللہ مجھ کو زندہ نہیں کرے گا، یہ نہیں غور کرتا کہ اس کی بنیاد کیسی تھی، میں نے اس کو کیسے بنیادی طور پر پانی سے پیدا کیا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول گیا یہ انسان کہ ہم پیدا کیسے ہوئے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ پانی کے ایک قطرے سے تجھ کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ تمہیں دوبارہ مار کر کے دوبارہ زندہ کر کے تم سے حساب لینے پر قادر ہے۔ مت اترانا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں کھانے پینے موج مستی کرنے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم کا سب سے بڑا ٹاپک یہ انسان ہے۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا عنوان اس انسان کو کیوں پیدا کیا وہ مقصد تخلیق ہے۔ قرآن پاک کا سب سے بڑا عنوان جنت اور جہنم ہے۔ قرآن پاک سب سے زیادہ آخرت پہ بحث کرتا ہے۔ یہ انسان بھول بھلائیے اور چکر میں پڑا ہوا ہے، جیسے کہ میں کھانے کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں، ایک کھانے کا مقابلہ ہے، جیسے کہ کھانے کے لیے پیدا ہوا ہوں، ایک کپڑے کا مقابلہ ہے، جیسے کہ کپڑا کے مقابلے کے لیے پیدا ہوا ہوں، ایک مکان کا مقابلہ ہے جو مکان زلزلے میں گرنے والا ہے، جس مکان کو یہ مرنے کے بعد چھوڑنے والا ہے، چاہے کل صبح فجر کے بعد اس کی موت کا اعلان ہو، مگر ایک مکان کا مقابلہ، ایک جنون ہے۔ قیامت کی نشانی ہے کہ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں، لوگ پاگل کی طرح کریں گے۔ جب پاگل ہو جائیں گے تو جو اصل مقصد حیات ہے اللہ کی عبادت، اسے بھول کے مکان کی تعمیر زندگی کا مقصد بنا لے گا، شادی بیاہ میں ناچنا کودنا زندگی کا مقصد بنا لے گا۔ جس عورت کی عمر 80 سال ہو گئی وہ بھی صاحب نیم برہنہ ہو کے وہ بھی ناچنے لگتی ہے اپنے پوتے کی شادی میں۔ حضور نے سچ کہا کہ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں، لوگ دیوانے اور پاگل کی طرح کریں گے، اور جب لوگ پاگل ہو جائیں گے تو اننیسیسری چیزوں میں ان کی مصروفیت بڑھ جائے گی، جیسے کھانے میں، کپڑے میں، مکان کی تعمیر میں، زمین کی خریداری میں، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ میں اگر محنت کروں تو 50 ایکڑ زمین خرید سکتا ہوں، لیکن اس دنیا میں ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جس کے پاس 500 ایکڑ زمین تھی، لیکن آج اس کی لاشیں زمین کے نیچے سڑ رہی ہیں، اس کی قبر پہ ایک جانور پیشاب کر رہا۔ ان کے ذریعے جو انہوں نے جھوٹ بول کر حرام کر کے نماز چھوڑ کر جو دوسروں کو دھوکہ دے کے جو 500 ایکڑ زمین خریدا تھا وہ زمینیں پڑی رہ گئی۔ اس زمین پہ کوئی ڈوم سور چرا رہا ہے، اس زمین پہ ان کا بے نمازی بچہ اس زمین کو بیچ بیچ کے کھا رہا ہے۔ جو گناہ کیا تھا زمین خریدنے کے لیے وہ گناہ تو اس کے ذمہ ہے، اس سے سوال ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو گناہ ان کے ذمہ ہے، مگر وہ زمین پہ اب رہ نہیں رہا۔ گناہ اس کے ذمہ ہے مگر اس مکان میں وہ رہ نہیں رہا، گناہ اس کے ذمہ ہے مگر وہ گاڑی پہ چڑھ نہیں رہا جس گاڑی کے لیے وہ جھوٹ بولا تھا، وہ گاڑی ہے مگر وہ سڑ رہا ہے، جس مکان کے لیے وہ جھوٹ بول کر ہزاروں نمازیں چھوڑ کر جس مکان کی تعمیر کی وہ مکان زمین پہ کھڑا ہے، اور یہ 2 گز زمین کے اندر اس کی لاشیں سڑ گئی، اس کی آنکھ بہہ گئی، اس کا پیٹ وہاں پھٹ گیا، اس کی ہڈیاں وہاں سڑ اور گل گئیں۔ اسی کے لیے مقابلہ ہے۔ اللہ نے 1 درجن سے زیادہ جگہوں پہ قرآن شریف میں میری اوقات یاد دلایا کہ تم کو میں نے ایک بدبودار گارے سے پیدا کیا، من تین لازی، اللہ کہتا ہے ایک چپچپاتی ہوئی مٹی سے تجھ کو میں نے پیدا کیا، یعنی پہلے جب مٹی کو گوندھا گیا، فرشتوں نے گوندھا، پھر وہ مٹی چپچپاتی ہوئی بدبودار گارے کی شکل میں ہوگی، اس کے بعد جب نقشہ بنا پھر وہ مٹی بجتی ہوئی ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ لوگ کامیڈی پڑھ رہا ہے قرآن نہیں پڑھ رہا، لوگ قصہ کہانی بول رہا ہے قرآن نہیں بول رہا، لوگ گانے سن رہا ہے قرآن نہیں پڑھ رہا۔ اس لیے اللہ کے کلام کے ساتھ جب اچھا سلوک بندہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے زیادہ سچی کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ آتھینٹک کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ ریلیبل کوئی بات ہے ہی نہیں۔ بندے کا ہر کلام کمزوریوں سے عبارت ہے۔ میں 1000 اچھی تقریر کروں، مجھ سے اچھی تقریر کرنے والا موجود ہے، میں 1000 اچھی کتاب لکھوں، مجھ سے اچھا مصنف موجود ہے، میں 1000 علم کے دریا بہا دوں، مجھ سے بڑا عالم موجود ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر میں علم والا ہوں۔
یہی وجہ ہے کہ سب کی لکھی ہوئی کتابوں میں دوسرا کوئی عالم اس میں ترٹی نکالتا ہے، اس میں ڈیمیرٹ نکالتا ہے، اس میں کہتا ہے اس میں گرامر کے اعتبار سے یہ غلطیاں، الفاظ کی سیٹنگ کے اعتبار سے یہ غلطیاں، علم معانی علم بدی کے اعتبار سے یہ غلطیاں، قافیہ بندی کے اعتبار سے یہ غلطیاں ہیں. یعنی لوگ غلطیاں نکالتے ہیں. غالب کے اشعار میں لوگ غلطیاں نکالتے ہیں. اقبال بہت بڑے شاعر تھے، ان کے کلام میں لوگ غلطیاں نکالتے ہیں. بہت بڑے بڑے مصنف تھے، ان کی کتابوں میں لوگ غلطیاں نکالتے ہیں. یہ انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے. اس لفظ سے زیادہ آتھینٹک، جس میں ایک لفظ کی نہ غلطی ہو، نہ ایک لفظ میں کوئی مفہوم کے اعتبار سے کوئی کجی ہو، الفاظ کے حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، اور صاحب اس کے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے، صداقت و سچائی کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، اثر آفرینی کے اعتبار سے سب سے زیادہ زبردست کلام اگر ہے تو وہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. اس لیے سب سے زیادہ اللہ کا کلام پڑھا جانا چاہیے. سب سے زیادہ اللہ کے کلام کو گھر میں پڑھنا چاہیے. لیکن گھر میں اخبار لوگ پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں. افسانہ پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں. سب سے زیادہ تبصرہ قرآن پہ ہونا چاہیے. لیکن صاحب 2-2 گھنٹے کی تقریر میں کہانی ہے مگر قرآن نہیں ہے. 2-2 گھنٹے کی تقریر میں کامیڈی ہے مگر قرآن نہیں ہے. جو قرآن نہیں اچھا، قرآن سے اچھا سلوک نہیں کرے گا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور بعض لوگوں کو پست کر دیتا ہے. The Quran has been revealed to decide the fate of the nations. قرآن قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے آیا کہ جو اسے پڑھے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اور پھر یہ قرآنی سسٹم دنیا میں نافذ کرنا چاہے گا، وہ چاہے بکری کا چرانے والا ہو، اللہ اسے عزتوں کا تاج پہنا دے گا. چاہے وہ صاحب ریگستان میں رہنے والا ہو، اللہ اسے اس زمین کا حاکم بنا دے گا، جیسے اللہ نے حاکم عرب کے لوگوں کو بنا کے دکھا دیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو ایک بار پیچھے فوج تھی، آپ آگے سے گزر رہے تھے. ایک جگہ کھڑے ہو کر نیچے گھاٹی کی طرف غور سے دیکھنے لگے. لوگوں نے پوچھا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور شام کے وقت جب میں اونٹ چرا کے گھر جاتا تھا تو میرا باپ خطاب کہتا تھا، عمر ابن خطاب کہتا تھا میرا باپ کہ عمر تو کیا دنیا میں کوئی بڑا کام کر پائے گا؟ تجھے تو اونٹ چرانا تک نہیں آتا ہے. تو دن بھر تم نے اونٹ چرایا، اونٹ کا پیٹ تک نہیں بھرا، تو کیا دنیا میں کوئی بڑا کام کر پائے گا جبکہ تجھے اونٹ چرانا تک نہیں آتا ہے. عمر فاروق کہتے ہیں میں وہی عمر ہوں جس کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، لیکن آج وہ عمر پوری دنیا کے مسلمانوں کے امور کا مالک ہے، خلیفۃ المسلمین ہے. آخر کس نے اسے خلیفۃ المسلمین بنایا ہے؟ وہ عمر جس نے مصطفیٰ پہ ایمان لایا، قرآن پاک پہ ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، مصطفیٰ کی غلامی اسی قرآن پاک پر ایمان لانے نے مجھ اس عمر کو مسلمانوں کا خلیفہ اور مالک بنا دیا. تو قرآن has been revealed to decide the fate of the nation. قرآن قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے آیا ہے. ایسا نہیں قرآن صرف مولوی کے پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن صرف مولانا کے پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن صرف مفتی صاحب کے پڑھنے کی کتاب ہے. قرآن پاک ہر مسلمان کے پڑھنے کی کتاب ہے. سب سے زیادہ مسلمان پڑھے اسے، فزکس سے زیادہ، کیمسٹری سے زیادہ، بائیولوجی سے زیادہ، ایسٹرولوجی سے زیادہ، ایسٹرونومی سے زیادہ، چونکہ سارے علوم و فنون کا فاؤنٹین ہے قرآن. سارے علوم و فنون کا ماؤنٹین ہے قرآن. The Quran is the mountain of knowledge and wisdom. The Quran is the fountain of knowledge and wisdom. قرآن کریم علم و فن کا پہاڑ ہے. قرآن کریم علم و فن کا سرچشمہ ہے. جہاں سے علوم و فنون نکلتے ہیں وہ قرآن پاک وہ مصدر ہے، وہ چشمہ ہے جہاں چشمے سے پانی نکلتا ہے. قرآن پاک علوم و فنون کا مصدر ہے، علوم و فنون کا مخرج ہے، علوم و فنون کا قرآن پاک سرچشمہ ہے جہاں سے علوم و فنون نکلتے ہیں. اس لیے پہلے مسلمانوں نے جو پوری دنیا میں شاسن کیا وہ اسی قرآن کریم کی بدولت کیا. اسی قرآن کریم کو پڑھا، اس کو سمجھا، اور پھر قرآنی نظام کو لے کے وہ دنیا میں پھیل گئے. جو اللہ کے کلام کو عام کرے گا،
جو اللہ کا کلام پڑھے گا، جو اللہ کے کلام کو سمجھے گا، ظاہر سی بات ہے اللہ کی نوازشات اس کے ساتھ ہوگی، اللہ رب العزت اپنی مہربانی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر انعام کی بارش کرے گا۔ زمین خدا کی، بندہ پڑھے اخبار، آسمان خدا کا، آسمان کے نیچے بندہ رہے اور دوسروں کی کتاب زیادہ پڑھے، اللہ کی زمین پہ رہے، دوسروں کی بات زیادہ پڑھے، اللہ کی دی ہوئی ہوا میں سانس لے، دوسروں کی بات زیادہ پڑھے، اللہ کی دی ہوئی روزی کھائے اور دوسروں کی بات زیادہ مانے، اسے تو ذلیل ہونا پڑے گا، اسے تو 1 درجن بیماری میں گرفتار ہونا پڑے گا، اسے تو 1 درجن ذلت اور رسوائی میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ یہ جو آج بیوی کی بغاوت ہے، یہ جو آج اولاد کی نافرمانیاں ہیں، یہ جو مسلمانوں کے بچوں کا کافروں کے ساتھ بھاگ جانا ہے، یہ جو مسلمانوں کی بیٹیوں کا مشرکوں کے ساتھ بھاگ جانا ہے، اور یہ کئی پشتوں سے جو عزت دار کہلاتا تھا، جس کی عزت کو پٹا لگ رہا ہے، جس کی عزت مٹی میں مل رہی ہے، 500 سال سے جس کا خاندان عزت والا کہلاتا تھا، آج اس کی بیٹی کسی چمار کے ساتھ بھاگ کر سارے خاندان کی 500 سالہ عزت کو مٹی میں ملا رہی ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا کارن ہے، گھر میں فزکس کا پڑھنا، قرآن کا نہیں پڑھنا، کیمسٹری کا پڑھنا، قرآن کا نہیں پڑھنا، بائیولوجی کا پڑھنا، قرآن کا نہیں پڑھنا، فلم ایکٹر کی طرح زندگی گزارنا مگر قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارنا، کسی فلمی ہیروئن کو اپنے لیے ماڈل ماننا، ان کی طرح کپڑا، ان کی طرح جینس، ان کی طرح ٹی شرٹ، ان کی طرح سر کے بال، ان کی طرح اسٹائل، سب کچھ ان کی طرح، تو پھر کام ہو کافروں کی طرح، اور عزت تلاش کرے صالحین کی طرح، کام ہو کافروں کی طرح، اور دعا مانگے تاکہ صالحین کی طرح دعا قبول ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا اس دنیا میں کہ اللہ کی زمین میں رہے اور کام شیطان کا کرے اور اللہ رحمت ہم پر نازل فرما دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا رحمتیں تجھ پر نازل ہوں گی، اقتدار تم کو ملے گا، تمہیں بادشاہت ملے گی، حکومت ملے گی، مگر ایک کنڈیشن ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مسلمان بن کے رہے گا تو عزت تیرے لیے، مسلمان بن کے رہے گا تو حکومت تیرے لیے، مسلمان بن کے رہے گا تو جنت وہاں ملے گی، زمین کی بادشاہت اللہ یہاں عطا فرما دے گا۔ اللہ نے شرط رکھ دی ہے کہ میری زمین، میرا آسمان، میری مٹی، میری آگ، میری ہوا، میرا پانی، سب کچھ میرا دیا، میں نے پیدا کیا، میں ہوں تیرا خالق، میں ہوں تیرا مالک، میں نے تجھ کو پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، اب میں نے تیرے بدن میں ناک نقشہ اور سر سے لے کے پاؤں تک خوبصورت پارٹس میں نے تجھ کو دیے ہیں، پھر میں دوبارہ تجھ کو، میں تیری روح نکالوں گا، میں تجھ کو ماروں گا، اور پھر تو قبر میں دفن ہوگا، تیری لاش سڑے گی، پھر میں دوبارہ تجھ کو زندہ کر کے میں تجھ سے حساب لوں گا۔ یہ بتا دے کہ تو نے آنکھ کا کیسا استعمال کیا، یہ بتا دے تو نے زبان کا کیا استعمال کیا، یہ بتا دے تو نے اپنے پیٹ کا کیا استعمال کیا، یہ بتا دے جب پیٹ کا لیور تیرا اگر خراب ہو جائے تو 40 لاکھ روپے لگیں گے لیور ٹرانسپلانٹ کرانے، اگر گردہ خراب ہو جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی تو کوئی دوسرا نیا گردہ نہیں بن پائے گا، اگر تیرا اپنا عزیز رشتہ دار گردہ نہ دے تو پھر تڑپ کے رہو گے ڈائلیسس میں، جب تک رہو گے اس وقت تک پھر زندگی کی بھیک مانگتے رہو گے۔ تو کتنی قیمتی چیز ہے جو میں نے تجھ کو گردہ دیا، کتنی قیمتی چیز ہے جو میں نے تم کو میں نے لیور دیا، جس لیور میں جتنی چیزیں تم ڈال دو، پتھر ڈال دو پتھر گل جاتا ہے، جس میں صاحب تم کوئی بھی چیز ڈال دو، گوشت ڈالو، مچھلی ڈالو، کچھ بھی ڈالو، سب گل جاتا ہے، اور گلنے کے بعد بدن میں بلڈ بنتا ہے، لیکن اگر بلڈ بننے کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے تو پھر روزانہ تمہیں بلڈ چڑھانا پڑے گا اور ساری زندگی دوسروں سے بلڈ کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ اور میں نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ تو میری دی ہوئی روزی کھا اور پھر وہاں سے بلڈ بنے گا، پھر تیری آنکھ کام کرے گی، تیری زبان کام کرے گی، تیرا برین کام کرے گا، تیرے ہاتھ کام کریں گے، تیرا پاؤں کام کرے گا۔ صرف پیشاب پاخانے کا سسٹم تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے تو تیرا جینا مشکل ہو جائے، اگر پیشاب میں پروسٹیٹ میں گڑبڑی آ جائے تو پھر تیرے لیے زندگی کا سارا سکھ بیکار ہو جائے گا، اگر گھٹنے اور ٹخنے میں درد ہو جائے تو پھر تیرا جینا مشکل ہوگا، تو خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا کہ میں اس طرح زندہ رہنے سے بہتر ہے میں زہر کھا کے مر جاؤں۔ اس کا مطلب اگر اللہ نے ہیلتھ دیا ہے تو وہ اکڑنے نہیں دیا، بگڑنے نہیں دیا، دوسروں پہ تفوق اور برتری کرنے نہیں دیا ہے۔ اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں، آنکھ سلامت ہے، زبان سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، گھٹنے اور ٹخنے کا درد نہیں ہے، ہم فزیکلی فٹ ہیں، تو یہ اترانے کا وشے نہیں ہے کہ ہم کس مار خواہ ہیں، ہم اچھے نہیں، یہ وشے ہے شکر کا کہ وہ رب کریم جس نے ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک خوبصورت سارے پارٹس دیے ہیں، یہ اترانے کا وشے نہیں، جہاں اترایا کڈنی خراب ہو جائے گی،
جہاں اترایا آنکھ کا آپریشن کرنا پڑے گا، جہاں اترایا ہڈی ڈیمیج ہو جائے گی، جہاں اترایا پیشاب پاخانے کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا، تو اترانے کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ ساری نعمتیں اترانے کا وشے نہیں ہے، یہ وشے ہے شکر کا، کہ جس کو اللہ جس نے مجھ کو اتنا خوبصورت جسم دیا ہے، خوبصورت اعضاء دیے ہیں، تو پھر اسی رب کریم کو سجدہ ہونا چاہیے، اسی رب کریم کا ذکر ہونا چاہیے۔ الہی تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھے خوبصورت جسم دیا، خوبصورت پاس عطا فرمائے۔ اللہ کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو ہم نعمت چھینیں گے نہیں، نعمت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا۔ زبان کا شکر ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے، برین کا شکر ہے کہ برین میں کوئی گندا پلان نہیں بنا، دل کا شکر یہ ہے کہ دل زندہ ہے تو سارا جسم زندہ ہے، دل جہاں مرا، دل کی حرکت جہاں بند ہوئی، سارے پارٹس اب کے جواب دے جائیں گے۔ یہ ہارٹ ہی ہے جو بلڈ کو آؤٹ پٹ بھی کرتا ہے، بلڈ کو ان پٹ بھی کرتا ہے۔ تو جب تک یہ دل زندہ ہے تو دل میں کسی دنیا کو داخل ہونے مت دیجیے، اس دل میں اللہ رب العزت کی محبت بسائیے، اس دل میں یہ زندگی دینے والے رب کی محبت بسائیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہتا ہے جو صاحب ایمان ہے، جو مومن ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، چونکہ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب کہ اللہ میرا خالق، میرا مالک ہے، وہی عزت اور ذلت دینے والا ہے، وہی موت حیات دینے والا ہے۔ اسی رب کریم نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا، اسی رب کریم نے ہمیں مصطفیٰ جیسا رہنما رسول، ہمیں پیغمبر عطا فرمایا، اسی رب کریم نے ہمیں کعبہ جیسا زبردست قبلہ عطا فرمایا، اسی رب کریم نے ہمیں بیوی جیسی تسکین کا سامان ہمیں عطا فرمایا، وہی رب کریم جس نے اولاد جیسی دلوں کی ٹھنڈک ہمارے لیے پیدا فرمایا۔ یعنی جس طرف نگاہیں دوڑائیں گے ہر طرف اللہ کی نعمتوں کے جلوے نظر آئیں گے۔ تو ایک عقل مند وہ ہے جو ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد جب وہ باغ دیکھے تو غرور نہیں کرے، سجدہ کرے، جب وہ پہاڑ دیکھے برائی نہیں کرے، سجدہ کرے، جب وہ اولاد کو دیکھے گھمنڈ نہیں کرے، خدا کو سجدہ کرے، جب وہ بیوی سے سکون پائے گھمنڈ نہیں کرے، خدا کو سجدہ کرے، جب وہ 10 روٹی کھا کے پچا لے غرور نہیں کرے، خدا کو سجدہ کرے، جب وہ ہاتھ پاؤں لے کر کاروبار 16 گھنٹے دکان میں رہ کے کاروبار کرے تو گھمنڈ نہیں بلکہ اس اللہ کا شکر بجا لائے جس نے ہمیں آنکھ دیا، جس نے ہمیں ہاتھ کام کرنے کے لیے دیا، ہمیں پاؤں چلنے کے لیے دیا۔ یعنی ہر طرف جو نعمتوں کی بہاریں ہیں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے، بے شمار نعمت ہے۔ جب بندہ 5 وقت سجدے میں سر جھکا دیتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے مالک میں بندہ ہوں تو میرا خدا ہے، میں عاجز ہوں تو مختار ہے، میں محتاج ہوں تو غنی ہے، میں زیرو ہوں تو سب کچھ ہے۔ جب اتنا بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو نے پیشانی میرے لیے جھکا دیا ہے، اب میں تجھے صحت دوں گا، اب میں تجھے عزت دوں گا، اب مرنے کے بعد تجھے میں اپنی جنت میں جگہ عطا کروں گا۔ اور جب یہ بندہ اترانے لگتا ہے، جب یہ بندہ آنکھ پہ گھمنڈ، چہرے پہ گھمنڈ، اولاد پہ گھمنڈ، بیوی پہ گھمنڈ، مکان پہ گھمنڈ، جوانی پہ گھمنڈ، دولتوں پہ گھمنڈ کرتا ہے، آگ تو وہاں تیار ہے جہنم میں۔ اس دنیا میں اللہ نعمتوں کو چھین کے تڑپا کے بندوں کو بتا دیتا ہے کہ نعمتوں کی قدر کیا ہے، اور تم جو تیس مارخہ بنتے ہو کہ یہ ہم کو خود سے اپنا حق مل گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی سانس لینے کی تنگی دیتا ہے، جو آرام سے بندہ آکسیجن میں سانس لے رہا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت سانس کی بیماری دیتا ہے، جب بندہ آکسیجن پہ چلا جاتا ہے، جب بندہ وینٹیلیشن پہ رہتا ہے، اس وقت یہ سانس نہیں لے سکتا ہے، سبھوں کا چہرہ دیکھتا ہے جس کے سامنے اپنے 2-4 ٹرک پہ گھمنڈ کیا تھا، اپنے 2-4 فارچونر پہ گھمنڈ کیا تھا، اپنے 2-4 چھوٹے سے اینٹ اور پتھر کے مکان پہ گھمنڈ کیا تھا، جب اس کو وینٹیلیشن پہ ڈال دیتا ہے، جب وہ سبھوں کا چہرہ دیکھتا ہے اور کچھ بول نہیں پاتا ہے، اس کا سارا غرور چور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بتا دیتا ہے کہ میرے بندے تو سوچا تھا کہ مال کے ذریعے سب کر لیں گے، مال ہی سب کچھ ہے، مال کماؤ، مال رہے
گا تو دنیا جھکے گی، مال رہے گا تو سارے رشتہ دار آئیں گے، مال رہے گا تو مولانا مولوی رسیدے کے دروازے پہ پہنچیں گے، مال رہے گا تو سارا سماج دروازے پہ بیٹھ کے چائے پینے کے لیے آئے گا۔ مال سب کچھ ہے۔ اب یہ بتا دے کہ مال سب کچھ ہے یا پھر مال دینے والا سب کچھ ہے؟ اور جب وہ اس کو تڑپاتا ہے اللہ، تب وہ بندہ کہتا ہے میں تو سوچا تھا کہ مال سے سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اب پتا چلا ہے کہ بندے کے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو رب کریم چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غرور توڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو اللہ کے لیے سافٹ ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے نرم ہو جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو لوگوں سے چھوٹا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے، عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا، یہ مشکات شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں اسے خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے۔ لوگوں فی آیونی ناس ان دا سائٹ آف پیپل، لوگوں کی نگاہوں میں اسے کتے اور خنزیر سے بدتر بنا دیتا ہے۔ آج ساری دنیا میں جو آگ لگی ہے، کہیں کورونا کی آگ، کہیں سونامی کی آگ، کہیں صاحب اختلاف کی آگ، کہیں انتشار کی آگ، کہیں اولاد کی نافرمانی کی آگ، ساری دنیا آگ میں جھلس رہی ہے۔ بھلے ہی وہ آج کھا پی کے آرام سے سو جائے، لیکن دماغ میں آگ لگی ہے، فکر کی ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے۔ آج مالدار ہیں، کل اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ مالدار ہیں، مال ہے، مگر اولاد کی صحت نہیں ہے، اولاد صحت مند ہے مگر بیوی کی بغاوت ہے، سب کچھ ٹھیک ہے مگر پڑوسی کی دشمنی ہے۔ ساری دنیا میں لگی ہے آگ، کیوں نہیں آگ لگے گی؟ اللہ کا کلام ہے قرآن، وہ پڑھتا نہیں۔ لوگ صاحب اخبار پڑھ رہے ہیں، دینک جاگرن پڑھ رہے ہیں، دا ٹائمز آف انڈیا پڑھ رہے ہیں، ہندوستان پڑھ رہے ہیں، فزکس کیمسٹری بایولوجی دو پیسہ کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، انگریزی ساہت اور سنسکرت دو پیسہ کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ صاحب اپنے وطن سے بے وطن ہو کر دو پیسہ کمانے کے لیے، MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے زمین بیچ کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ساری زندگی دو پیسہ کما کے کھانے پینے کے لیے انہوں نے نمازیں چھوڑ دی، انہوں نے رات کی نیند قربان کر دی، انہوں نے صاحب رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، انہوں نے قانون حیا اور پردہ کو تار تار کر دیا، جنس ٹی شرٹ پہن کے غیر مردوں کو دعوتیں زنا دے کر یہ MBBS ڈاکٹر بننے جا رہی ہے، یہ ITI سیکٹر میں جا رہی ہے تاکہ دو پیسہ کماؤ، نوکری ملے، 2-4-10 سال کما کے کھاؤ پیوں، اس کے بعد مرنے کے بعد قبرستان جا کے سڑ جاؤ۔ یعنی دو روٹی کی خاطر صاحب نیم برہنہ لباس، دو روٹی کی خاطر رات رات بھر محنتیں، دو روٹی کی خاطر وطن سے بے وطن ہونا۔ اور جو مقصد حیات ہے، جس کام کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، جس کے لیے اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی ہے، وہ مقصد حیات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مقصد حیات یہی ہے کہ زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، سورج و چاند تیرے لیے ہے تاکہ رات کی وحشت دور ہو، چاند بنایا، دن کا اجالا تاکہ کام کاج کرو، اللہ نے سورج بنایا، تمہیں اللہ نے زمین سے فصلیں پیدا کر کے کھانے کے لیے دیا، اللہ نے چاول دیا، اللہ نے روٹی دی، اللہ نے فروٹس دی، اللہ نے ویجیٹیبلز دی، اللہ نے سواری کے لیے جانور دی، اللہ نے تیرے گوشت کے لیے سمندر کی مچھلیاں دے دی، پرندے دے دی، جانور تجھ کو دے دی تاکہ ان کی پیٹھ پر سواری کا کام لے، اور ضرورتاً اس کو ذبح کر کے اس کا تو گوشت کھا لے، یا اس کے تھن کا دودھ تو پی لے، جانوروں کے تھنوں کا دودھ، یا جانوروں کا گوشت، یہ مچھلی سمندر کا گوشت، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے، اللہ نہیں کھاتا، اللہ کے فرشتے نہیں کھاتے ہیں، یہ تمہارے لیے ہے۔ تیری طبیعت میں ہے تغیر پسندی، یعنی بدل بدل کر چینجنگ فونڈنگ تیری طبیعت ہے کہ روٹی صرف روٹی نہیں، چاول بھی چاہیے، چاول ہی نہیں، چاول کے 10 آئٹم چاہیے، صرف روٹی نہیں، روٹی کے 50 آئٹم چاہیے، صرف ایک سبزی آلو نہیں، ہمیں سیزنل سب ویجیٹیبل چاہیے، یہ بیگن تیرے لیے، یہ کھیرا تیرے لیے، یہ ککڑی تیرے لیے، یہ ادرک تیرے لیے، یہ لہسن تیرے لیے، یہ کس کی نہ اللہ کھاتا ہے نہ اللہ کا فرشتہ کھاتا ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے تاکہ تم الگ الگ چیزیں کھاؤ، کبھی آلو کھاؤ، کبھی بیگن کھاؤ، کبھی سیم کھاؤ، کبھی مٹر کھاؤ، کبھی
دال کھاؤ، کبھی گوشت کھاؤ، کبھی مچھلی کھاؤ، کبھی تم سیب کھاؤ، کبھی سنترا کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، کبھی کیلا کھاؤ، کبھی آم کھاؤ، کبھی امرود کھاؤ، کبھی ناشپاتی کھاؤ. یہ سارے فروٹ تو لاجواب ہے. ناشپاتی کا جواب نہیں ہے، انار کا جواب نہیں ہے، سیب کا جواب نہیں ہے، سیب کا کیلا کا جواب نہیں ہے. کیلشیم کا بھنڈار ہے کیلا. لیور کے لیے زبردست، لیور کو انفیکشن سے بچانے کی ایک شاندار چیز ہے سیب اور سنترا. یہ انار، ایک انار 100 بیمار، ایک انار 7 بیماروں کا زبردست علاج ہے. یعنی لیور کو اسٹرونگ کرنے، بلڈ کو بنانے میں انار کا زبردست رول ہے. یہ انار لاجواب، سیب لاجواب، ناشپاتی لاجواب، امرود لاجواب، پپیتا لاجواب، جو وٹامنز کا خزانہ ہے. یہ اللہ نہیں کھاتا ہے، اللہ کا فرشتہ نہیں کھاتا ہے. کس کے لیے اللہ نے بنایا یہ ساری چیزیں؟ یہ جناب انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا کہ تم سیزنل فروٹ کھاؤ، تم ویجیٹیبل کھاؤ، اور کبھی ڈرائی فروٹ کھاؤ، پستہ کھاؤ، کاجو کھاؤ، کشمش کھاؤ. یہ ڈرائی فروٹ ہے، یہ سیزنل فروٹ ہے، یہ اینول سبزی ہے، یہ سیزنل سبزی ہے. سب تیرے لیے ہے، سب تم کھاؤ. جب ماں کی گود میں رہو تو ماں کی چھاتی کا دودھ تیرے لیے ہے. اور جب 2 سال کے بعد دودھ حرام ہو جائے تو پھر یہ جانور بھینس کا دودھ تیرے لیے ہے یا بکری کا دودھ تیرے لیے ہے. 2 سال تک ماں کا دودھ پیو، اور 2 سال کے بعد 80 سال کے بڑھاپے تک یہ گائے کا دودھ پیو یا بھینس کا دودھ پیو، تاکہ تیری ہڈی مضبوط ہوگی. اللہ نے کیوں ایسا کیا؟ ایک گائے گھاس کھاتی ہے، گھاس کھانے کے بعد ایک طرف پخانہ نکلتا ہے، ایک طرف پیشاب نکلتا ہے، ایک طرف گوبر نکلتا ہے. اسی کے بیچ سے اللہ صاف شفاف صحت بخش دودھ نکالتا ہے. سائنسدانوں نے آج ریسرچ کیا ہے یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے. سائنسدانوں نے ریسرچ کیا یہ دودھ نکلتا ہے خون کے بیچ سے، یہ دودھ نکلتا ہے گھاس اور گوبر کے بیچ سے. مگر ایک عجوبہ دودھ ہے جس میں صحت کا بھنڈار ہے، اس میں صحت کا خزانہ ہے. اور یہ دودھ میں نہ گوبر کی لالی ہے اور نہ اس میں نہ خون کی لالی ہے، نہ گوبر کا پیلا پن، گوبر کی بدبو ہے، اور نکلتا ہے اسی دونوں کے بیچ سے. یہ نظام قدرت ہے جو انسان کے لیے اللہ نے زبردست سامان پیدا کیا ہے. مگر قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ کہتا ہے اے انسان، تمہارے لیے ان جانوروں میں آنکھ کھلنے کی بات ہے. undoubtedly for you are tokens. تمہارے لیے اس جانوروں میں آنکھ کھلنے کی بات ہے. ایسا نہیں کھایا پیا پخانہ کیا اور مر گیا، مردود قبر میں جا کے سڑ گیا اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. نہیں، قرآن کریم کہتا ہے میں نے تجھ کو عقل دی ہے تاکہ تم قرآن کی آیتوں میں غور کرو، کائنات میں غور کرو، زمین آسمان پہ غور کرو. پھر دیکھو کہ میرے رب کریم نے کیسا عجوبہ کائنات پیدا کیا ہے، میرے رب کریم نے کس قدر عجوبہ دنیا پیدا کی ہے. جب اس پر غور کرو گے تو پھر گھمنڈ میٹے کا پیشانی زمین پہ ٹک جائے گی. زبان پہ دنیا کا ذکر نہیں، دنیا بنانے والے کا ذکر ہوگا. یہ جو آج انسان غرور کا پتلا ہے، شیطنت کا پتلا ہے، شرارت کا پتلا ہے، زنا آج دنیا میں چرم سیما پہ ہے، شراب چرم سیما پہ ہے. لوگ دودھ چھوڑ کر شراب پی رہے ہیں، اپنی بیوی چھوڑ کر زنا کر رہے ہیں. جوان بیٹا صاحب دوسرے گرل فرینڈ کے ساتھ، جوان بیٹیاں دوسرے بوائے فرینڈ کے ساتھ، جوان باپ دوسری عورت کے ساتھ، جوان ماں دوسرے مرد کے ساتھ. یہ 50 کروڑ کا جو گھر بنایا ہے، یہ گھر بنایا ہے کہ طوائف کا کوٹھا بنایا ہے کہ جس میں جوان بیٹا الگ چیٹنگ کرے، جوان بیٹی الگ چیٹنگ کرے. یہ دنیا کو لوگوں نے زنا سے بھر دیا ہے، دنیا کو لوگوں نے شراب سے بھر دیا ہے. اور زنا کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ چست لباس. صاحب مراد آباد چلے جائیں، مردوں کے لیے کرتا پائجامہ کی دکانیں مل رہی ہے، ہر طرف عورتوں کی دکانیں سجی ہوئی ہیں. یعنی نیم برہنہ لباس، مارکیٹ آباد ہے، مردوں کا کپڑا نہیں ملتا، ہر طرف عورتوں کے کپڑے ہیں. شادی بیاہ میں مرد بیچارہ آیا ہے سفید تولیہ ڈال کر اور سفید لنگی سفید کرتا پہن کر. یہ عورتیں آئی ہیں صاحب زرق برق لباس پہن کر. لباس پہننے کے باوجود ان کی گردن کھلی، ان کے ہاتھ کھلے، ان کا سارا جسم لباس پہننے کے باوجود ننگا. اب بتائیں اگر وہاں زنا ہو جائے اس کا قصوروار کون ہے؟ اگر عورتوں کی آبرو لوٹی جائے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر 10 درندے اس کو کڈنیپ کرے اور 10 باری سے زنا کرے اور پھر عورت کو ذبح کر کے 50 ٹکڑوں میں ندی میں ڈال دے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے وہ، اس کا ذمہ دار ہے چست لباس، اس کا ذمہ دار ہے بے پردگی، اس کا ذمہ دار ہے بے حیائی، اس کا ذمہ دار ہے مرد عورت دونوں کا آپس میں اختلاط. یہ صاحب فیشن کے نام پہ مرد بیچارہ لنگی کرتا تولیہ پہنے
پہنے ہوا ہے اور اس طرف لباس کے انبار لگے ہیں جو ہے پردے کی چیز، ہم نے اس کو گھر سے باہر نکالا، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ. جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا خدا کیا کہتا ہے؟ اے عورتوں تم گھر میں ٹھہری رہو، آوارہ عورتوں کی طرح مارے مت پھرتی رہو، دور جاہلیت کی خاتون کی طرح تو پردے میں رہو. اللہ پیدا کرنے والا کچھ کہہ رہا اور ہم نے اپنے جوان بیٹیوں کو ساتھ لے کے شادی بیاہ کی محفلوں کو زنا کی محفلوں میں تبدیل کر دیا. اور کل اگر اللہ کا عذاب نازل ہو کورونا کی صورت میں، یہ بھاگیں گے اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، غوث اعظم کہاں ہے. بزرگوں نے کہا ہے مت بول اللہ کہاں ہے، مت بول رسول اللہ کہاں ہے، یا بول کے تو کہاں کھڑا ہے، تیری تہذیب کہاں ہے، تیرا کلچر کہاں ہے. تو بدل گیا تو پھر تو زحمتوں میں پڑ گیا. آج بھی آواز آ رہی ہے تو بدل جا، اپنا کردار بدل لے، اپنا کریکٹر بدل لے، تو سچا محمدی بن جا. اور تو ہاتھ نہیں بھی اٹھائے گا تو اللہ تجھ پر رحمتوں کی بارش فرما دے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے، ساری چیزیں تمہارے لیے. صرف دنیا نے آج ترقی میں زنا دیا ہے، زناکاری. صرف دنیا نے شراب نوشی دیا ہے، صرف دنیا نے حرام خوری دیا ہے، صرف دنیا نے سود کو بڑھایا ہے، دنیا نے دھوکہ کو بڑھایا ہے. دنیا نے اس دنیا کو طرح طرح کے خرافات واہیات کا اڈا بنا دیا ہے، جبکہ ساری نعمتیں اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے. یہ تمام پھل فروٹس تمہارے لیے ہے، یہ دودھ تمہارے لیے ہے. یہ دودھ نکالنے کا فارمولہ اللہ کہتا ہے ہم نے تجھ کو کہاں سے دیا ہے دودھ تمہیں معلوم ہے. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. بس صرف قرآن پاک کو رٹنا ہے، مخارج کی ادائیگی سے پڑھنا ہے، تیر کی طرح بالکل سیدھا کرنا ہے. باقی قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، قرآن کریم میں ہے کیا معانی کا بھنڈار، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، صرف ظاہر سنوارنا ہے. اسلام زور دیتا ہے ظاہر پر زیادہ سے زیادہ باطن کے سنوارنے پر. قرآن پاک مخارج کی ادائیگی سے پڑھنا ضروری ہے، مگر اس سے 99% زیادہ ضروری یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے اس کو سمجھا جائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. صرف حافظ بننے میں کوئی اتنی بڑی کوالٹی نہیں ہے، وہ کوالٹی ہے کہ قرآن پاک کو رٹ لیا. وہ دیکھ کے نہیں بن دیکھے پڑھ رہا ہے، لیکن بن یا دیکھ کے پڑھ رہا ہے یا بن دیکھے پڑھ رہا ہے. پھر اس میں کیا کون سی کوالٹی ہو گئی؟ وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے، یہ بن دیکھے پڑھ رہا ہے. لیکن قرآن پاک بن دیکھے پڑھنے سے زیادہ دیکھ کر جو پڑھے گا اس کو ڈبل ثواب ملے گا. یعنی آنکھ بھی اس کو دیکھ رہی ہے، زبان اس کو پڑھ رہی ہے، اس کو دیکھنے والے کو ڈبل ثواب ملے گا. تو بن دیکھے پڑھنا یہ قرآن پاک کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، لیکن قیامت کی نشانی ہے. آخر زمانے میں علماء کرام نہیں ملیں گے. ایک عالم کی تلاش میں بندہ موٹا تازہ جانور لے کے نکلے گا، اس کا جانور دبلا پتلا ہو جائے گا. ایک فقیہ نہیں ملے گا، ایک متقی عالم نہیں ملے گا. دو بندہ آپس میں لڑے گا، اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی قانون وراثت کا جانکار عالم نہیں ملے گا. علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، یرفع العلم. اب پھر کیا ہوگا؟ کیڑے مکوڑے کی طرف قرہ پھیل جائے گے، کیڑے مکوڑے کی طرح ہر طرف حفاظ پھیل جائیں گے. جو بغیر سمجھے مجھے قرآن پاک رٹیں گے اور قرآن پاک سمجھیں گے نہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح دنیا میں پھیل جائیں گے. آج ہر طرف یہاں 10 حافظ، وہاں 20 حافظ، وہاں 5 حافظ، وہاں 4 حافظ، وہاں 3 حافظ، یعنی ہر طرف کیڑے مکوڑے کی طرح. اب قرآن پاک رٹ لیا، پھر ساری زندگی دکان میں کام کرنے لگے. اگلے والے رمضان سے بولا میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، اب نہیں پڑھنا، بس صرف پگڑی لپیٹ لیا، حافظ جی کا ایک ٹائٹل لگ گیا. اس کے بعد چاہے وہ قرآن پاک بھول جائے، قرآن پاک نہیں سمجھے. قرآن پاک رٹنا، قرآن پاک سمجھنا، قرآن پاک پہ عمل کرنا، تب اس کی فضیلت آئی ہے. من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا. فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا، تب اس کے ماں باپ کو وہ عزتوں کا تاج پہنایا جائے گا. اُلْبِسَ وَالِدَهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِكُمُ الدُّنْيَا. تب فرماتے ہیں سرکار ان کے ماں باپ کو وہ عزتوں کا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک کے سامنے دنیا کے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. کس کے لیے؟ جو قرآن پڑھے گا اس پر عمل کرے گا. من قرأ القرآن وعمل بما فیہ،
جس نے قرآن پاک پر عمل کیا اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا۔ متقی فقیہ دنیا میں نہیں ملیں گے، علم دنیا سے اڑ جائے گا، چونکہ کوئی 10 سال دماغ جلا جلا کے اس کی گہرائی میں نہیں ڈوبے گا، چونکہ سب کو پیسہ چاہیے، سب کو مال چاہیے، اس لیے اب اس کے لیے کون 20 سال دماغ لڑا کے عالم بنے گا؟ 3 سال میں حافظ بنا، اپنا کاروبار شروع کر دیا، اب اس کو نہ نماز کے میں فرائض و واجبات معلوم ہے، اور نہ قرآن کریم جو پڑھ رہا اس کے اندر کیا ہے نہ اس کو معلوم ہے۔ ذرا غور سے سنیے قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ فزکس کو لے آؤ، کیمسٹری کو لے آؤ، بایولوجی کو لے آؤ، جتنے بھی علوم و فنون ہے سب کو لے آؤ۔ میں نے کہا نا قرآن کریم سائنس کہتے ہیں کہ جہاں گائے گھاس کھاتی ہے وہاں گھاس ایک طرف سے پولو براز بنتا ہے، ایک طرف سے بلڈ بنتے ہیں، ایک طرف سے وہیں اسی کے بیچ سے دودھ بنتا ہے۔ نہ دودھ میں خون کا اثر ہے، نہ دودھ میں گوبر کا اثر ہے۔ یہ عجوبہ کام کون کرتا ہے؟ ویگیانک آج دماغ جلا کے کہتے ہیں کہ گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکلتا ہے، لیکن کہو اس قرآن کریم کو جس کو تم نے سمجھ لیا ہے کہ ماں کے مرنے کے بعد مولوی صاحب کو بلا کے لاؤ قرآن خوانی کروا دو، ان کا بیٹا شراب پیے، ان کا بیٹا مارے مارے پھرے، ان کا بیٹا اپنے جوکر دوستوں کے ساتھ تاش کھیلے۔ اب مدرسے کے بچے کو بلا کے لے آؤ، اب وہ بچہ قرآن خوانی کر دے گا اور اس کو 10-10 روپے دے دیں گے، 50-50 روپے، بس میں نے ماں کی محبت کا فرض ادا کر دیا۔ 1 کروڑ ختم قرآن اگر مدرسے کا بچہ کر دے گا، پھر بھی ایک بیٹا جو اپنی ماں کے مرنے کے بعد جو بیٹا پڑھے گا درد کے ساتھ، وہ درد کہاں سے لاؤ گے؟ وہ درد کہاں سے لاؤ گے؟ ایک آدمی کا بچہ مر گیا، ماں جو روئے گی اس کے رونے میں، اور جو کسی عورت کو 500 روپے دے کے رولانے کے لیے بلایا جائے گا اس کے رونے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ وہ تو پیسہ کے چکر میں رونے آئی، اور اس کا تو اپنا بیٹا مرا ہے۔ تو مدرسے کے بچے بریانی کے شوق میں آئے ہیں، مدرسے کے بچے نذرانے کے شوق میں آئے ہیں، کیونکہ اس کی ماں تو نہیں مری ہے، اس کا باپ تو نہیں مرا ہے، ماں تو تیری مری ہے، اور تو ادھر شراب پی رہا، اپنے دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کر رہا، ادھر بچے قرآن پڑھ رہے، ٹیلی ویژن کھول کر کے وہاں ننگی تصویریں دیکھ رہا، اور یہ مدرسے کے بچے کو بلا کے ہم نے کٹسی نبھا دیا، نہ تیرا بچہ بھی تیرا نہیں ہے، کیونکہ تیری لاش پہ وہ صرف ایک کٹسی نبھائے گا، درد کے ساتھ قرآن نہیں پڑھے گا۔ 1000 بار پڑھنا قرآن اس کا ایک طرف، لیکن تو آنسوؤں کے سائے میں دل کی گہرائی سے جو ماں کے لیے 3 بار قل اعوذ احد پڑھ کے اس کی قبر پہ چلا جا، اور تو آنسو کے ساتھ جو دعا کرے گا، اے اللہ دی میری ماں کو تو بخش دے، جب تو روئے گا تو تیرے درد کی وجہ سے تیرا خدا تیری ماں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ ہے وہاں درد کٹسی دنیا میں نبھائے جا رہا ہے، ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، اور یہاں مدرسے کے بچوں کو لا کے بلوایا جا رہا ہے، اور پھر یہی چکر چکر بولے گا کہ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، ہر طرف فلسطین جل رہا ہے، اللہ کہاں ہے، یروشلم جل رہا اللہ کہاں ہے، یا غزہ جل رہا اللہ کہاں ہے۔ یہی بولے گا کون؟ جو سر سے لے کے پاؤں تک شرارت کا پتلا ہے، انگ انگ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ پوشیدہ ہے، جھوٹ کا گناہ، بدنگاہی کا گناہ، شراب کا گناہ، زنا کا گناہ، اقلام بازی کا گناہ، مشت زنی کا گناہ، بے پردگی کا گناہ، فضول گوئی کا گناہ، یعنی کتنے گناہ ہیں سر سے لے کے پاؤں تک، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے اللہ کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہے وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا۔ صرف تو 5 25 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ نکال دے، ظہر عصر مغرب عشاء کے لیے 1 گھنٹہ تو نکال، اللہ 24 گھنٹوں میں اللہ تیرے لیے برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو 12 گھنٹے دکان میں بیٹھ، 8 گھنٹے کھیت میں جا، اگر 1 گھنٹہ نکال کے تو اللہ کو فجر میں سجدہ کر، ظہر میں سجدہ کر، عصر میں سجدہ کر، مغرب میں سجدہ کر، عشاء میں سجدہ کر، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کر۔ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے کھیت کھلیان دکان اور بستر پہ، 1 گھنٹہ رب کے لیے، تو اللہ کہتا ہے 1 گھنٹہ میرے لیے آ، نب سجدہ کر، ہم تمہاری دن اور رات کو برکتوں سے بھر دیں گے، رحمتوں سے بھر دیں گے۔ کون ہے جو اللہ رب العزت کے لیے اپنا ٹائم دے؟ کون ہے جو رب کریم کی خاطر اپنی خواہشات پہ کنٹرول لگائے؟ اور پھر یہ بولتا ہے کہ قرآن کریم بس وہی ماں باپ کے مرنے کے بعد قرآن خوانی کرنے کے لیے بچوں کو بلایا جاتا ہے، وہی چیز قرآن میں ذرا سنو غور سے۔ آج ویگیانک کیا کہتے ہیں کہ دودھ نکلتا ہے گوبر اور خون کے بیچ سے۔ ذرا ان سارے حافظوں سے پوچھو، قرآن شریف میں ایک آیت ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً،
تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے، اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ undoubtedly for you in the cattle are tokens for you، ان مویشیوں میں تمہارے لیے مقام عبرت ہے، اللہ کہتا ہے میں تیرے لیے نکالتا ہوں اس میں سے دودھ، نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، فرث منے گوبر، دم منے خون، اللہ کہتا ہے میں خون اور گوبر کے بیچ سے تیرے لیے نکالتا ہوں لبنن خالصن سائغن للشاربین، یعنی صاف شفاف صحت بخش دودھ میں تیرے لیے نکالتا ہوں، تیرے لیے نکالتا ہوں، تیرے لیے کہاں سے؟ من بین فرثیوں و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ تو آج 1500 سال ہو گئے قرآن کی دنیا میں نازل ہوئے، آج ویگیانکوں نے کہا ہے کہ گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکلتا ہے، لیکن کس قدر فصاحت کے ساتھ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ میں گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ تیرے لیے نکالتا ہوں۔ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ یہ بتاتا ہے کہ میرے بندے میں تجھ کو کتنی نعمتیں دیتا ہوں، زمین آسمان سب تیرے لیے، میں جانور کے تھنوں سے گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ تیرے لیے نکال کے میں دیا ہوں۔ یہاں چرچا ہے نعمتوں کا، اللہ رب العزت نعمت کا چرچا کر رہا ہے، لیکن اسی چرچا کے کرم میں اس پر بھی اشارہ ہو رہا ہے جو آج 1400 سال کے بعد ویگیانکوں نے دماغ جلا کر، آنکھ جلا کر، کئی سال تک کتابوں میں آنکھیں ڈال ڈال کر مطالعہ کر کے جس نتیجے پر وہ آج پہنچا ہے، یہی بیان وضاحت سے 1500 سال پہلے سے دنیا میں قرآن پاک بتا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن علم و فن کا ماؤنٹین بھی ہے، قرآن علم و حکمت کا فاؤنٹین بھی ہے، علم و حکمت کا سرچشمہ ہے۔ قیامت تک جو بھی علم دنیا میں ظاہر ہوگا اس کا رشتہ کہیں نہ کہیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب میں سب کچھ تیرے لیے دیا ہوں۔ اب ذرا ایک طرف اور دیکھ لیں، اللہ نے نعمتوں کا چرچا کیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ جب قرآن پاک کے عجائبات دیکھیں، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے دنیا میں، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نزول کی عمر ہے دنیا میں 1500 سال، مگر ہے یہ اللہ کی کتاب۔ خیمی کھانے میں دل لگ رہا ہے، جلسے میں دل نہیں لگتا ہے، چونٹی کاٹتی ہے اور جلسہ سے جلدی سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر ناچ کی محفل ہو 1 لاکھ مسلمان، اگر کوئی رنڈی آ کے ناچے 2 لاکھ مسلمان، اگر شراب کی محفل ہو صاحب وہاں ہزاروں مسلمان، اور جہاں جیون دان دیا جاتا ہے، جہاں دل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، جہاں قرآن پاک کا علم پلایا جا رہا ہے، جو مقصد حیات بتایا جا رہا ہے، وہاں من نہیں لگتا، اچھلا کودا چلا گیا۔ اب اگر اس کو اللہ تعالیٰ کل اچھل کود کے تڑپا کے مار دے، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے، یہ دوسروں کے سامنے 50 دروازے پہ بھیک مانگے اور 50 عامل سے تعویذ کرے اور کوئی فائدہ نہ ہو، اس کا ذمہ دار یہ مت بولنا کہ اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اللہ نے ذلیل نہیں کیا ہے، تم نے ذلت کا سامان خود سے خریدا ہے۔ مدرسے کو تم نے اجاڑا، خانقاہوں کو تم نے اجاڑا، تم نے مدرسوں کو اجاڑا، تم نے مکتبوں کو اجاڑا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اسلام کمزور ہو رہا ہے، مسلمان کمزور ہو رہا ہے۔ تو دوسری قومیں وہ اپنی درسگاہوں سے قریب ہو رہی ہے، دوسری قومیں وہ ترشول سے قریب ہو رہی ہے، دوسری قومیں زعفرانی کپڑے سے قریب ہو رہی ہے، دوسری قوموں کو اپنا مذہب بچانے اور دشمنوں کو مارنے کا پلان دماغ میں بڑھ رہا ہے، اس کے پاس ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اور ایک تم ہو شراب کے پیچھے پاگل ہو، زنا کے پیچھے پاگل ہو، صاحب جھوٹ کے پیچھے پاگل ہو، یہ 2-4 ذلیل سی زمین خریدنے مکان بنانے کے پیچھے کا پاگل ہو۔ مکان بن جائے، زمین خرید لیں، ایٹیکا خرید لیں، ایک ٹرک خرید لیں، بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے پانی کی طرح بہا دیں، اب پھر ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، ہم نے کچھ کام کر لیا۔ اور اس کو ایک دھن چڑھا ہے کہ تمہیں کس طرح ڈیمیج کریں، تمہیں کس طرح گھیر کے ماریں، کس قدر تیری پراپرٹی پہ قبضہ کریں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ فرض تیرا بنتا ہے کہ جب وہ دین مٹانے کے لیے تیاری کر رہا ہے تو تو بھی توبہ کر لے، نیک بن جا، قرآن پڑھ، اللہ سے لو لگا، اس کے بعد بول اگر تم نے دین مٹانے کے پلان بنا رہا ہے تو ہم نے بھی اب دین بچانے کا پلان بنایا ہے۔
اب ہم نے بھی دین بچانے کا پلان بنایا ہے، ہم نے بھی اب دین بچانے کا پلان بنایا ہے۔ فیصلہ لینا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا، بتانا ہوگا زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ہے، نہ کہ زندگی کھانے پینے کے لیے صرف ہے۔ مکان ہے تاکہ سر چھپائے، نہ کہ مکان کا مقابلہ مقصد حیات ہے۔ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں اپنا ستر چھپاؤں، نہ کہ کپڑے کا مقابلہ کرنے کے لیے میں زندہ رہوں۔ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ ستر چھپاؤں، اور ستر اس لیے چھپاؤں تاکہ رب کی عبادت کروں۔ مکان اسی لیے ہے تاکہ مکان میں سردی گرمی برسات سے نجات پاؤں، اور نجات اس لیے پاؤں تاکہ رب کی عبادت کروں۔ کھانا اس لیے کھاؤں تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں، چونکہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی روزی تجھ کو میں دوں گا۔ جب ایک اندھے سانپ کو روزی دیتا ہوں، سمندر کی گہرائی میں سانپ مچھلی کو روزی دیتا ہوں، جب ماں کے پیٹ میں خون روک کر تجھ کو پلاتا ہوں، جب ماں کی گود میں خشک چھاتی میں دودھ ڈال کر تیری غذا کا انتظام کرتا ہوں، اور جب تو کمزور رہتا ہے تیری ماں کے دل میں محبت ڈال کر ماں کو ایک نرس بنا کر میں تیری خدمت کے لیے معمور کرتا ہوں، تو جب ماں کے پیٹ میں نے تجھ کو روزی دیا، ماں کی گود میں روزی دیا، 15 سال تک میں نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈال کے ماں باپ کو نرس اور خادم کی طرح تیری خدمت کروایا۔ اب جو 18 سال کا جوان ہو گیا تو اب بولتا ہے کہ روزی کہاں سے ملے گی؟ اب روزی کے مارے پھر رہا ہے، روزی کی تلاش میں نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزی کی تلاش میں جھوٹ بول رہا ہے۔ اے بدبخت، جب ماں کے پیٹ میں اللہ نے تجھ کو روزی دیا، جب ماں کی گود میں اللہ نے روزی دیا، جب 15-20 سال جوانی کے سے پہلے اللہ نے ماں باپ کے ذریعے تیری روزی کا انتظام کیا، اب تو جوان ہو گیا ہے، ہاتھ میں طاقت ہے، پاؤں میں طاقت ہے، آنکھ میں طاقت ہے، تو پتھر کو توڑ کے اب روزی حاصل کر سکتا ہے۔ اب کیوں زہر کھا کے مر رہا ہے؟ اب کیوں روزی کی تلاش میں مارے پھر رہا ہے؟ اب کیوں روزی کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ رہا ہے؟ یقین کر کہ جو اللہ ماں کے پیٹ میں روزی دیا ہے وہ اللہ ابھی جوانی میں بھی روزی دے گا، وہ اللہ بڑھاپے میں بھی روزی دے گا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کر، میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیتا ہوں، میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیتا ہوں۔ روزی کی تلاش ہی میں نے مسجد برباد ہے، روزی کی تلاش ہی میں نے 24 گھنٹے ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے 18 گھنٹے پڑھنا ہے، روزی کی تلاش ہی میں نے داڑھی مونچھ مونڈ کے مسجدیں چھوڑ کے ITI سیکٹر میں جا کے انجینئر بننا ہے تاکہ نوکری ملے، 1 لاکھ کمائیں اور پھر پیٹ پالیں، کپڑا پہنیں، چھوٹا سا گھر بنائیں، کار خریدیں، اس کے بعد مر کے قبر میں جا کے سڑنے کے لیے چلے جائیں۔ اسی لیے نا نماز چھوڑ کے انجینئر بننا، نماز چھوڑ کے ڈاکٹر بننا، حج و زکات چھوڑ کر کے صاحب مکان دکان کا مقابلہ کرنا، ورنہ جس دن دماغ میں ہٹ کر جائے کہ مقصد حیات عبادت ہے، اب بس عبادت کے لیے زیادہ گھر مکان کی ضرورت نہیں، اتنا ہے کہ تاکہ میں زندہ رہ سکوں، تو اس کے لیے ہائے توبہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے حرام کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے شراب بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے عورتوں کا گروپ بنا کے سود کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اپنی عزت آبرو لٹا کے پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم عبادت کرو، کلو وعملوا صالحا، اللہ کہتا ہے تم حلال کھاؤ، اچھا کام کرو، ہم تجھے بھی روزی دیتے ہیں، تیرے بچوں کو بھی روزی دیں گے۔ 1 بچہ رہے گا تو بھی روزی دیں گے، 100 بچہ رہے گا تو بھی روزی دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی خدمت کی، حضور نے دعا دے دی، 100 بچے اللہ نے اس کو دے دیے۔ حضور نے کہا تھا اللہ انس کے مال میں برکت دے، اور حضور نے کہا تھا اللہ انس کی اولاد میں برکت دے، اولاد میں مال میں برکت دے۔ پیغمبر اعظم علیہ السلام کی دعا تھی اور دعا قبول ہوئی۔ 100 لڑکا اللہ نے حضرت انس کو عطا فرما دیا، 100 لڑکا، وہ ہم جیسے کمزور ایک بیوی پہ آؤٹ ہو جائیں اور روزانہ مرغا کی طرح لڑتے رہیں، لیکن صحابہ کرام 4 بیویاں ان کے پاس ہوتی تھی، اور پھر وہ تلوار لے کے جہاد کرتے تھے، سرحد پہ رہتے تھے، چونکہ وہ اس کو ڈھیر برگر، چاؤمین، بریانی، چپاتی، قیمہ، قورمہ کھانے کی تمنا نہیں تھی، ایک کھجور کھاتے تھے، زندہ رہتے تھے، سرحد پہ جا کے اسلام بچاتے تھے، اپنے بال بچوں کو پالتے تھے تاکہ یہ اسلام کے لیے کام آئے، یہ مجاہد بنے، اسلام کے کام آئے۔ اب چونکہ جس کو 1 درجن کھانا کھانے کی چاہت ہو وہ کیا جہاد کی فکر پالے گا، اور جس کو صاحب اپنے بال بچوں کو انجین ڈاکٹر بنانے کا پلان ہو وہ کیا جہاد کے لیے اپنے بچوں کو پالے گا، وہ کیا مسجدوں کو آباد کرے گا، وہ تو کھانے سے، کپڑا پہننے سے، مکان میں صاحب
فال سے سیلنگ کرنے, اس کو وال پٹی کرنے, گرینائٹ ٹائل سے ماربل سے فرصت کہاں ہے, ساری زندگی اسی میں بسر ہو گئی. اب ایک درجن بیماری لے کے بیٹھے, اچانک چکر آیا, مرے اور قبر میں سڑنے کے لیے پہنچ گئے. مقصد حیات جناب انس کو 100 بیٹے تھے. یہ بتائیں کہ 100 بیٹوں کے بیچ میں باپ کیسا لگتا ہوگا اور کہاں سے روزی ملتی ہوگی. صرف بزرگوں کا توشہ قادریہ کھائیں, صرف بزرگوں کا توشہ کھائیں, لنگر غوثیہ کھائیں. نماز پڑھنا تو مشکل ہے کڑاکے کی سردی میں نہا کے, پر کھانے میں کیا لگا ہے؟ غوث پاک کا لنگر, غریب نواز کا لنگر, اعلیٰ حضرت کا لنگر, محبوب پاک کا الہی کا لنگر, صابر پاک کا لنگر. لنگر میں تو کھانا ہے, تو لنگر میں بھیڑ لگی ہے. صاحب 5 بجے بھور میں لنگر بٹے گا, رات بھر سے لوگ جگے ہیں وہ تو لنگر کھانے کے لیے. لنگر کھانا ہے, پخانا کرنا, جا کے سو جانا ہے. اسی لیے لنگر 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 چل رہا ہے. مگر نماز کون پڑھے گا, رات میں تہجد کون پڑھے گا, اشراق چاس کون پڑھے گا. اسی لیے مسجدیں ویران ہیں, لنگر کھانا آباد ہے. فاتحہ کے لیے صاحب توشہ قادریہ آباد ہے. صاحب فاتحہ محفل میلاد میں تبرک کے لیے بھیڑ لگی ہوئی ہے. جہاں کھانے کی بات آئی بھیڑ لگی ہوئی ہے, اور جہاں سجدے کی بات آئے صاحب شعبان کی 15ویں شب میں 1 گھنٹہ کوئی 2 4 10 لوگ رہے, اس کے بعد مسجدیں ویران, سارے لوگ اپنے گھر میں سو گئے. جب ایک رات بندہ جاگ نہیں سکتا ہے تو اس بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ شکایت کرے کہ مصیبت کیوں آئی, وہ شکایت کرے کہ رحمت کہاں ہے, وہ شکایت کرے کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے. غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے اور ہم اس کے ان کا لنگر کھائیں, ہم سچے عاشق غوث الورا بن جائیں. غوث اعظم 25 سال تک درختوں کے پتوں کو کھا کے جنگل میں رہے اور ہم ان کے نام کا لنگر کھائیں, عاشق غوث الورا. غوث اعظم نے 4 شادی کی, اس کو 49 اولاد پیدا ہو گئے, اور اس حالت میں کہ 40 برس سے عشاء کے وضو سے فرض پڑھ فجر پڑھ رہے ہیں. کہاں پوچھے ان سے میرے غوث یہ 49 اولاد کی پرورش کیسے ہوئی؟ یہاں تو 2 بچہ ہے ایبورشن, 2 بچہ ہے نیرود, 2 بچہ ہے پراپرٹی, 2 بچہ ہے مانے حمل ادویات کا استعمال, یعنی 2 بچے کے بعد حمل گرانے والی دوائی کھلا دیا, 2 بچے کے بعد ایبورشن کروا دیا, 2 بچے کے بعد انجیکشن دلوا دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو کھلاتے ہیں, ہم نے پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت تھوڑی کھلائے گا, وہ تو ہم نے پیدا کیا ہے. 4 بچے کو کہاں سے کھلائیں گے, 5 بچے کو کہاں سے کھلائیں گے. ان کے باپ کے پاس کتنی بیٹیاں تھیں؟ 5. ان کے باپ کو کتنے بیٹے تھے؟ 5. تو باپ 5 بیٹی 5 بیٹا کو غریب مزدوری کر کے پال لیا. اور یہ انجینئر صاحب 1 لاکھ مہینہ کماتا ہے تو 1 بچے پہ آؤٹ, اور 1 بچے پہ اس کے بعد صاحب پراپرٹی اور انجیکشن دلوا کر کے بچہ پیدا نہ کریں, بچہ کا قاتل بن جائے. ان کا باپ 5 بھائی 5 بہن کو پال لیا, اور ان کے پاس آمدنی نہیں تھی, مزدوری کرتا تھا, اور یہ انجینئر بن کر کے 1 لاکھ کما کے 1 بچے کے بعد دوسرے بچے کے لیے انجیکشن لگا کے ایبورشن کروا دیا. کیونکہ بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے, بچوں کو انجینئر بنانا ہے, اس کے لیے مال چاہیے. اس قدر گھٹیا سوچ جب سے پیدا ہو گئی, اللہ تبارک و تعالی دنیا سے سکون کو ختم کر لیا. بنگلور کا انجینئر ابھی 1 مہینہ پہلے 1-2 لاکھ کمانے والا وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا, سوسائیڈ کر لیا. سوسائیڈ نوٹ دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا کہ ہم اپنی بیوی کی وجہ سے سوسائیڈ کر رہے ہیں, اور کورٹ کی وجہ سے سوسائیڈ کر رہے ہیں. انجینئر سوسائیڈ کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ نکلا صرف کھانا کمانا ایک مسئلہ نہیں ہے, بے شمار پرابلمز دنیا میں ہے. تو ایک بیوی کی وجہ سے زہر کھا رہا ہے. اور غوث اعظم کے پاس 49 اولاد اور 4 بیویاں. عبادت کا یہ عالم ہے کہ 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں. پوچھیں غوث پاک سے, حضور ان اولاد کی پرورش کہاں سے ہوئی؟ 4 بیویوں میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, اور پھر عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی, آخر کیسے ہوا؟ تو غوث پاک کا جواب ہوگا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اپنی نوکری پہ بھروسہ کرے گا, جو اپنے بیٹے کی جوانی پہ بھروسہ کرے گا, جو اپنی سروس پہ بھروسہ کرے گا, جو اپنے 10-20 بیگھہ زمین پہ بھروسہ کرے گا, جو اپنے 2-4 ٹرک پہ بھروسہ کرے گا, جو اپنے فکس ڈپوزٹ میں جو 10 لاکھ ہے اس پر بھروسہ کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دانے دانے کو تڑ پائے گا. لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ پہ بھروسہ کرنے والی بات رہے تو پھر زہر لوگ نہیں کھائے گا, سوسائیڈ نہیں کرے گا. رکشہ چلانے والا, ٹھیلا چلانے والا, اینٹ ڈھو کے 500 روپے کمانے والا, 1 بیوی 5 بچے کو پال رہا ہے, اور وہ انجینئر صاحب سوسائیڈ نوٹ دنیا والوں کے سامنے رکھ رہا ہے. ایک منتری ویسٹ بنگال کا اوپر سے کود کے جان دے دیا صاحب. کوٹھا میں ہر سال 10 سے لے کے 20 بچے کوچنگ سینٹر سے اس کی ڈیڈ باڈی باہر نکل رہی ہے. اسکول میں ایک سوسائیڈ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. اور عام طور پر جہاں اللہ پر بھروسہ نہیں, جہاں رب پر بھروسہ نہیں, صرف نوکری پر قوت بازو پہ بھروسہ ہے, وہاں اسی طرح
से सुशांत सिंह राजपूत जैसा फिल्म का एक्टर कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दिया। दिल्ली का आईएएस ऑफिसर, डीएम के रैंक का ऑफिसर, उसने फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दी। पता चला कि जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ेगा इसी तरह से पूरी मौत मरेगा, जो मैथमेटिक्स पढ़ेगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा, जो सिर्फ दौलतों के कमाने के पीछे पागल होगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा। कभी तुमने सुना एक मस्जिद का इमाम सुसाइड किया? कभी तुमने सुना ये मकतब में पढ़ाने वाला मौलवी साहब जो 5000 महीना कमाता है ये सुसाइड किया? क्योंकि वहां आमदनी है मगर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, अल्लाह पर विश्वास नहीं है, इसलिए कमाने के बावजूद खुदकुशी है। और यहाँ सब्र है, अल्लाह पर यकीन है, रज़्ज़ाक़ पर यकीन है, इसलिए 1 लाख कमाने वाला जहर खा रहा है और 10,000 कमाने वाला बादशाह जैसा हरा भरा रह रहा है, हरी जिंदगी गुजार रहा है। इनके चेहरे की हरियाली, इनका लिबास, इनके रूम के ऊद और मुश्क और शमामा कस्तूरी की खुशबू ये बताती है कि यहाँ आमदनी कम है मगर अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर भरोसा ने इसे खुशहाल बना दिया है, अंदर से ताकतवर बना दिया है। तो अब जरा सुनिए गौर से कुरान पाक ने क्या कहा है। साइंस पढ़ने वाला, दुनिया का सारा उलूम पढ़ने वाला, वो कुरान पाक के मानी और मफाहिम पे गौर करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस कदर इशारे इशारे में वो सारी बातें बता दी हैं जिसको आज साइंसदान रिसर्च करके 10-20 साल दिमाग जला करके तब वो बातें दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब आपने देख लिया वो किस कदर जानवरों के थनों से दूध निकलने की बातें वैज्ञानिक आज कहते हैं और किस कदर वसाहत से कुरान करीम ने कहा। अब एक बात सुनिए, आज मैं कहता हूं कुरान करीम में ये हवाई जहाज का चर्चा मौजूद है, ट्रेन का चर्चा मौजूद है, प्लेन का चर्चा मौजूद है। आप बोलेंगे वो कैसे? क्योंकि इसकी तारीख तो 500 साल पहले प्लेन नहीं था। प्लेन तो 1903 में अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने बनाया। आप कहेंगे साहब ये मोटर कार की सारी तारीखें 100 साल के अंदर की, 150 साल के अंदर की, 200 साल पहले तो मोटर कार नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी, राजदूत नहीं थी। ये सारी चीजें वैज्ञानिकों ने आज तरक्की करके दिमाग जला करके तब नई नई चीजें दुनिया को दी है। जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का फॉर्मूला आज दिया है, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार का फॉर्मूला उन्होंने आज दिया है, प्रिंटिंग प्रेस का फॉर्मूला मार्कोनी ने आज दिया है। ये सारे वैज्ञानिक जितने हैं दिमाग जला जला कर सारी चीजें आज उन्होंने दी है। 1000 साल पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम दुनिया में नहीं था, अमेरिका नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं था। अमेरिका का पता कोलंबस ने 1495 में लगाया, हिंदुस्तान का पता वास्को डी गामा ने लगाया। तो फिर उसके बाद तो आज से 1000 साल पहले विज्ञान, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था। ये बात मैं नहीं कहता हूं बल्कि यूरोप का एक दानिश्वर जो पढ़ा लिखा है वो कहता है। वो लुच्चा लफंगा दानिश्वर नहीं, अंध भक्त नहीं, आंख बंद करके कहना कि सूरज नहीं है, वो अंध भक्त नहीं है, जो रिसर्च करता है, दिमाग जलाता है, सच्चाई का पता लगाता है, वह लोग। हिंदुस्तान का कोई आदमी बनाया है क्या ये माइक्रोफोन? ये तो दिमाग जला करके 7 समंदर पार का डेविड हक्स ने बनाया है। हिंदुस्तान का कोई आदमी बनाया है कंप्यूटर और मोबाइल, ये तो 7 समंदर पार का दानिश्वर बनाया है। हिंदुस्तान के लोगों को नाचने, कूदने, दूसरों की टांग खींचने, दूसरों को जलील करने, बम फोड़ने, रास्ता रोकने, दूसरों की गिबत करने, चाय की चुस्की लेके दुकान पे अच्छे लोगों की बुराई बयान करने, उसमें खींच तान करके ऐब निकालने और उसको जलील करके हरामखोरी का इल्जाम लगाने, उसे फुर्सत कहां है? हिंदुस्तान का हिंदू भी वो भी इसी तरह से गलीज हरकतों में लगा हुआ है। और हिंदुस्तान का मुसलमान भी जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है उसी मस्जिद से बाहर निकलने के बाद उसी इमाम के भगाने का प्लान 5 गुड्डा खैनी लटा के चाय पीकर गुटखा का पुड़िया फाड़ के चुस्की लेके बातें करके इमाम के भगाने का तबसरा करता है। उस समाज में एक बंदा ज़िना कर रहा है उसके खिलाफ नहीं बोलता है, एक बंदा सूद खा रहा है उसके खिलाफ नहीं बोलता है, एक बंदा हरामखोरी कर रहा है उसके खिलाफ नहीं बोलता है। बोलता है किसके खिलाफ? जो भीख मांग करके मदरसा चलाता है, जो दूसरों की फितरा मांग के मदरसा चलाता है। रमजान के दिन में सारे मुसलमान सेब संतरा खाएं, दिन में आराम करें, रोजा रखें, रात में तरावी पढ़ें। ये मौलवी साहब बेचारा बंबई में मारे मारे फिर रहा है, कभी भेवंडी, कभी घोवंडी, कभी अंधेरी, कभी दादर, कभी जोगेश्वरी, कभी भिंडी बाजार, कभी साहब वसई, कभी मीरा रोड, मारे मारे फिर रहा है। इफ्तार के टाइम में वहां, सहरी के टाइम में वहां, क्यों मारे मारे फिर रहा है? इसलिए कि जब मदरसा चलाने के लिए मालदारों को आगे आना चाहिए, जमीन डोनेट करना चाहिए, उनको एक तंजीम बना करके मौलाना से कहना चाहिए कि आपके कुरान का इल्म है, आप मसनद पर बैठकर कुरान का इल्म दीजिए, हमको अल्लाह ने दौलत दी है, हम आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। लेकिन नहीं, लोग चाहते हैं कि भीख मांग के तुम ही लाओ और हमको सरदार बना दो और फिर तनख्वाह मांगने हमसे ले आओ। ये बताएं, अच्छे आलिम सब निकल गए, अच्छे लोग मदरसा से निकल रहे हैं। जब मदरसा बंद हो जाएगा तो कुरान कौन सुनाएगा, तकरीर कौन करेगा, जुमा की
کی نماز کون پڑھائے گا, جمعہ کا خطبہ کون دے گا, عیدین کا خطاب کون کرے گا, نکاح کون پڑھائے گا, کون تیرے اختلاف کا فیصلہ کرے گا؟ جب کوئی نہیں کرے گا, اسی لیے عالموں نے سر پہ کفن باندھ لیا کہ جب اب ہم کو ہی چندہ کرنا ہے, اب ہم کو ہی پڑھانا ہے, ورنہ پبلک پہ چھوڑیں گے. یہ تو مدرسہ اجاڑنے پہ تلا ہوا ہے, یہ مدرسہ قائم کیا کرے گا؟ یہ تو مدرسے پہ تالا لگانے پہ فخر محسوس کرتا ہے, یہ تو عالموں کو بھگانے پہ فخر محسوس کرتا ہے. ان علماء کرام کو داد دیجیے کہ یہ اپنی عزت کو مٹی میں ملا کر, چونکہ ابھی میں خطاب کروں گا 2 گھنٹہ, ابھی آپ میرا ہاتھ چومیں گے کہ کیا زبردست بیان تو کر رہا ہے, لیکن جہاں میں ہاتھ پھیلا کے مانگ لوں 5 روپے ہم کو دو, تو ساری عزتیں وہی مٹی میں مل جاتی ہیں. ہمارے دروازہ بند ہو جاتا ہے, خطاب کرنے کے لیے آؤں دروازہ بھی کھلتا ہے, اسٹیشن لینے بھی جاتے ہیں, سٹکیس اٹھا کے لاتے ہیں, ہاتھ بھی چومتے ہیں, لیکن جہاں میں مانگنے کا پروجیکٹ بنا لوں کہ میرے مدرسے میں 100 بچے پڑھ رہے ہیں, ہمیں چندہ چاہیے 10,000 روپے, بس ساری عزت بھی ختم. نہ کار کا دروازہ کھلے گا, نہ گھر کا دروازہ کھلے گا. مگر اس کے باوجود ان علماء کرام نے کہا اپنے لیے مانگنا ذلت ہے, اپنے لیے مانگنا ذلت ہے, مگر میں درسگاہ رسول کا دروازہ بند نہیں ہونے دوں گا, تعلیم قرآن کا سلسلہ رکنے نہیں دوں گا. اس لیے علماء نے رمضان کے دنوں میں سر پہ کفن باندھ کے شروع کیا کہ روزہ بھی رکھیں گے اور زکات و خیرات بھی کلیکشن کریں گے. ہمیں عزت نہیں چاہیے, ہمیں قرآن پاک کی تعلیم چاہیے, بچوں کو حافظ بنانا ہے, عالم بنانا ہے, دین کا کام کرنا ہے. اسی لیے سارے لوگ گھر میں ہیں, یہ مارے مارے پھر رہے ہیں. ہر قدم کے بدلے میں ان کو اجر ملے گا کہ ان کی محنتوں سے مسجد کا نظام زندہ ہے, مدرسوں کا نظام زندہ ہے. ان کی وجہ سے, ان کی محنتوں سے مدرسے کا سسٹم زندہ ہے, ان کی وجہ سے مدرسہ زندہ ہے. تو یہ اپنے لیے اگر مانگے تو ذلت ہے, اور اگر مدرسے کے لیے مانگے تو باعث عزت ہے. ان کا پاؤں دھو کے پی لینا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس آ کے میرے مال کو بھی پاک کرنے آیا ہے, میرے دل کو بھی پاک کرنے آیا ہے. ہم کو جا کے دینا تھا, مگر یہ آ کے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں, اور پھر دین کا کام بھی کر رہا ہے. تو ان کو گالی نہیں دیا جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ تم آئے, تیرا شکریہ کہ مجھ سے زکات بھی لینا ہے, فطرہ بھی لینا ہے, خیرات بھی لینا ہے, اور میرے پاس آ کر کے مجھ کو آپ نے پاک کیا ہے, اور پھر مدرسہ چلا رہے ہیں, تعلیم قرآن کا سلسلہ عام ہو رہا ہے. ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ جو مدرسہ چھوڑ کر بزنس کرنے والا ہو وہ ہماری حوصلہ افزائی سے بزنس چھوڑ کر کے یہ مدرسہ چلائے. جب دنیا میں زندہ رہ کے عبادت ہی کرنا ہے تو ڈاکٹر بننے کے بعد بھی 2 روٹی کھانا ہے, مدرسہ چلانے کے بعد بھی 2 روٹی کھانا ہے, اور مر جانا ہے. تو نمازیں چھوڑ کے مرنا اور ہے, مدرسہ چلاتے چلاتے قرآن پڑھتے پڑھتے مرنا اور مرتا, قرآن پاک پڑھتے پڑھتے مرنا اور ہے. وہ مرنا تو سب کو ہے, مگر شراب کی بھٹی میں مرنا اور ہے, جلسگاہ میں مرنا اور ہے. مرنا تو سب کو ہے, زنا کرتے کرتے مرنا اور ہے, سجدہ کرتے کرتے مرنا اور ہے, فلم میں ناچتے ہوئے مرنا اور ہے, مدرسے میں قرآن پڑھتے ہوئے مرنا اور ہے, ہل چلاتے ہوئے بے روزے دار ہو کے مرنا اور ہے, حالت روزہ میں درود پڑھتے ہوئے مرنا اور ہے. مرنا تو سب کو ہے, لیکن وہ موت قابل رشک ہے جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے آ جائے. وہ موت قابل رشک ہے جو مسجد میں آ جائے, جو حالت سجدہ میں آ جائے. آج جو بھی رسوائی مسلمانوں کی دنیا بھر میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے, سرکار دو جہاں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے. ورنہ دیکھیے قرآن کریم کا جلوہ ملاحظہ کیجیے. اللہ کریم نے کیا فرمایا, میں نے تجھ کو کتنی نعمتیں دی ہیں, اتنی نعمتیں دی ہیں کہ گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے. یہ گھوڑا میں نے تجھ کو دیا ہے تاکہ اس گھوڑے کی پیٹھ پر, چونکہ آج سے 200 سال پہلے کچھ نہیں تھا, نہ کار, نہ موٹر کار, نہ ہوائی جہاز. اس سے پہلے کیا تھا؟ گھوڑا تھا, ایک ذریعہ جس سے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے. اس سے پہلے اونٹ تھا, جس اونٹ پر ہم سواری کا کام لیتے تھے. اس سے پہلے خچر اور گدھا تھا, خچر اور گدھے کی پیٹھ پر سامان لاد کر کے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. یہ اونٹ, یہ خچر, یہ گدھا, یہ ہماری سواری کے لیے ہے تاکہ تمہارا چلنا آسان ہو جائے. ورنہ ایک وطن سے دوسرے وطن جاؤ گے, تھک کے چور ہو جاؤ گے. اسی لیے جانور تمہارے لیے اس کی پیٹھ پہ سواری کا کام ہے, اور دروازے پہ جانور کو باندھ کے رکھ تاکہ تیری زینت کا بھی کام آئے. جب دروازے پہ 10 گھوڑے بندھے رہتے تھے, جس طرح آج 10 فارچونر دروازے پہ رہے, فارچونر رہے, ایرٹیگا رہے, انووا کرسٹا رہے, اسکارپیو این رہے, تو وہ دروازہ بڑا خوبصورت لگتا ہے, ساری گاڑیاں سجی ہوئی ہیں. اسی طرح آج سے 50 سال پہلے جس کے دروازے پہ عربی گھوڑا رہتا تھا, ایرانی گھوڑے رہتے تھے, لال کلر کا گھوڑا, چتکبرا کلر
کا گھوڑا، پیلا کلر کا گھوڑا، وہ دروازہ حسین لگتا تھا. پہلے آج سے 50 سال پہلے جس کے دروازے پہ 100 گائے بندی رہتی تھی، 50 بھینس بندی رہتی تھی، شام کے ٹائم میں جب 100 گائے کو چرا کے چرواہا جب گھول جانوروں کو لاتا تھا، پورا سماج دیکھتا تھا یہ گائے کس کی جا رہی ہے، یہ جانور کا گھول کس کا جا رہا ہے، 100 جانور فلاں سیٹ صاحب کا فلاں کا. تو دروازے کی زینت پہلے مویشیوں سے تھی، گھوڑے سے تھی. تو اللہ کیا کہتا ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا. یعنی اے لوگو، میں نے جس طرح تمہارے لیے پھل فروٹس کھانا پانی سب پیدا کیا، تو تیری سواری کے لیے میں نے گھوڑا پیدا کیا، تیری سواری کے لیے میں نے اونٹ پیدا کیا، تیری سواری کے لیے میں نے خچر اور گدھے پیدا کیا. لترکبوها وزینا، تاکہ اس سے تو سواری کا کام لے اور زینت کا کام لے، دروازے کی خوبصورتی کا اور سواری کا کام لے اس سے. اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، میں نے آج گھوڑا پیدا کیا ہے، میں نے آج اونٹ پیدا کیا ہے، میں نے آج خچر پیدا کیا ہے، لیکن جب وقت بدلے گا، جب وقت آئے گا، تو میں تیرے لیے وہ سواری پیدا کروں گا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس آیت کریمہ کو غور سے پڑھیے، 1000 بار پڑھیے. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن نازل ہوا 1500 سال پہلے، 1500 سال سے مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں. اس وقت میں نہ سائیکل تھی، نہ اس وقت میں موٹر سائیکل تھی، نہ اس وقت میں 3 ویلر، نہ 4 ویلر، نہ 100 ویلرز کی ٹرین، نہ ہوائی جہاز. ہوائی جہاز 1903 میں، ٹرین کی کہانی 150 سال پہلے، سائیکل کی کہانی 100 سال پہلے. یہ تمام سواریاں منیمم لیول کی سواری ہے سائیکل، اور ہائیسٹ لیول کی سواری ہے ہوائی جہاز. اب بیچ میں ہے 3 ویلر اور 4 ویلر اور ٹرین. یہ ساری چیزیں، مگر اس آیت کریمہ میں سارا چرچا موجود ہے. اللہ کہتا ہے آج تم نے، تمہارے لیے میں نے اونٹ گھوڑے پیدا کیے ہیں. وہ یخلقو کا مطلب ہی ول کریٹ، وہ پیدا کرے گا. ایک ہے کریٹس، پیدا کرتا ہے، اور ایک ہے ہی ول کریٹ، وہ پیدا کرے گا. یخلقو فعل مضارع کا صیغہ، اس کا مطلب پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا. وہ یخلقو، آج میں نے اونٹ دیا ہے، اور کل اللہ تیرے لیے پیدا کرے گا ہوائی جہاز، تیرے لیے پیدا کرے گا موٹر کار، تیرے لیے پیدا کرے گا راکٹ، تیرے لیے پیدا کرے گا 3 ویلر. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جو کچھ تم نہیں جانتے ہو، اللہ ان سواریوں کو تیرے لیے پیدا کرے گا. تو اس آیت کریمہ میں قیامت تک جتنی بھی سواریاں پیدا ہوں گی، سب کا ذکر لفظ ماں میں موجود ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جو آج سائنسدانوں کے دماغ میں نہیں ہے، آج سے 100 سال کے بعد جو سواریاں پیدا ہوں گی، جس طرح سے آج فلائنگ کار، یعنی کار سے جا رہا ہو، سامنے ٹریفک ہے، گڈھا ہے، ایک گیئر دبائیں، جہاز کی طرح کار اڑنے لگے. پھر جب نارمل سڑک آ جائے، اس کو زمین پہ لے آئیں اور چلنے لگیں. اس کو سواری پیدا ہو چکی ہے، اس کا تجربہ ہو چکا ہے. آنے والے وقت میں مارکیٹ میں لانچ ہونے والی ہے وہ سواری. اس کے بعد بھی عجوبہ سواری، جس طرح سے 2 ویلر یعنی سائیکل میں موٹر کار فٹ ہو جائے، یہ سائیکل ضرورتاً گڈھا پار کرنے کے لیے فلائی کرنے لگے. یہ ساری چیزیں 100 سال کے بعد پیدا ہوں گی. جیسے 100 سال پہلے موٹر کار کا تصور نہیں تھا، لیکن آج وہ ساری سواریاں آ گئیں. تو یخلقو ما لا تعلمون میں قیامت تک تمام سواریوں کا چرچا موجود ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک فاؤنٹین آف نالج بھی ہے، ماؤنٹین آف نالج اور وزڈم بھی ہے. سائنسداں 10 سال محنتیں کر کے جس نتیجے پر پہنچتے ہیں، وہ باتیں وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں 1500 سال پہلے سے موجود نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تمہارا بچہ کافروں کے پاس چلا جائے، تمہاری بیٹیاں کافروں کے ساتھ بھاگ جائیں، مگر امریکہ کا ویگیانک روزانہ کلمہ پڑھ کے مومن ہو رہا ہے. یورپ کا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن وہاں کا سائنٹسٹ کلمہ نہ پڑھے. چائنا جاپان کا کوئی ضمیر زندہ جس کا ہے، ایک کوئی دن نہیں گزرتا جس دن وہاں کا کوئی ویگیانک کلمہ پڑھ کے مومن نہ بنے. اس لیے یہ سوشل میڈیاز میں جو ہنگامہ ہے، مسلمانوں پہ جینا تنگ ہو رہا ہے، مگر ایک خاموش تبلیغ ہے. جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے، سائنس جوان ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے.
ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میں آپ کو ایک دلیل، ایک بات اور بتاتا ہوں۔ آج آپ مایوس ہیں، نروس ہیں، ہاں نروس تو رہیں گے ہی، مسجدیں ویران ہوگی، نروس ہوگی، مدرسہ اجڑے کا آپ نروس ہوں گے، مدرسہ والا بھیک مانگ رہا، بچہ دیجئے بچہ دیجئے بچہ دیجئے، بچہ کو پڑھائیے بچہ کو پڑھائیے۔ جو مقصد حیات ہے اس کے لیے اسٹوڈنٹ نہیں مل رہا ہے۔ کرسچنوں کے اسکول میں نو ایڈمیشن کا بورڈ لگا ہوا ہے، نو ایڈمیشن، وہاں صاحب کوئی ایڈمیشن نہیں ہوگا، وہاں نو ایڈمیشن کا بورڈ لگا ہوا ہے، یعنی 3 سال تک ایڈمیشن کلوزڈ ہے۔ اتنے لوگ کیوں میں لگے ہوئے ہیں، اتنی اچھی تعلیم شہر کی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی وہاں صاحب، ہر آدمی اپنے بچے کو وہاں پڑھانا چاہ رہا ہے۔ سینٹ زیویئرس میں لائن لگی ہوئی، وہاں ایڈمیشن کلوزڈ ہے۔ صاحب ودیا وہار میں لائن لگی ہوئی، وہاں ایڈمیشن کلوزڈ ہے۔ اور مدرسے میں کل مدرسہ بند ہونے والا ہے تو آج بھی داخلہ چالو رہتا ہے۔ کیوں چالو رہتا ہے؟ کیونکہ بچے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں۔ مدرس کو بولا جاتا ہے تم دیہات سے بچے کو 10 بچے کو لائے گا، تیری تنخواہ 10,000 ہے تو 12,000 میں کر دوں گا، بچے کے اعتبار سے تنخواہ بڑھا دوں گا۔ یعنی اب ہم کو مدرسہ چلانے کے لیے بورو مانگنا پڑتا ہے، اور سال بھر ایڈمیشن اوپن ہے۔ وہاں کرسچنوں کے اسکول میں ایڈمیشن کلوزڈ ہے۔ یعنی جب یہ ٹینڈنسی بن جائے گی کہ مدرسے میں پڑھانے سے کیا ہوگا، مدرسے میں پڑھنے سے کیا ملے گا، مدرسہ چلانے کا شوق ہے، متولی بننے کا شوق ہے، سیکریٹری بننے کا شوق ہے، کیشیئر بننے کا شوق ہے، مگر اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کا شوق نہیں ہے۔ کیشیئر ہیں مگر ان کا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اے مولوی صاحب اپنے گاؤں دیہات سے اپنا چچیرا میں میرا پھپھیرا بھائی کو لاؤ، وہ مدرسے میں یتیم خانہ ہے، یہ اناتھالیہ ہے، یتیم کا بچہ پڑھے گا، غریب مسلمان کا بچہ پڑھے گا۔ جب یہ ٹینڈنسی تمہاری ہو جائے کہ مدرسے میں صرف غریبوں کا بچہ پڑھے گا اور تمہارا بچہ دین سیکھنے کے نام پہ کچھ نہیں سیکھے گا، وہ فزکس کیمسٹری پڑھ کے انجینئر ڈاکٹر بن کے 2 پیسہ کمانے والا بنے گا، یہ بتا دے مدرسہ تو اجڑے گا ہی۔ آج مدرسے میں بھیک مانگی جا رہی ہے بچوں کی، کیونکہ کوئی پڑھانا نہیں چاہ رہا، نہ کوئی ماسٹر پڑھانا چاہ رہا، نہ کوئی انجینئر پڑھانا چاہ رہا، نہ کوئی ٹیچر پڑھانا جا رہا ہے۔ چلو جہنم میں تو 1000 میں 999 لوگ جہنم جائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ 1000 میں 999 لوگ جہنم جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت جائے گا۔ بس اسی سے جوڑ لیے، مصطفیٰ سچے، مصطفیٰ کا پیغام سچا، حضور میں جو کہا وہ بات سچی۔ اپنے من میاں مٹھو بنتے رہیے کہ ہم جنتی ہیں، اور وہاں پتا چلا کہ جو ٹینڈنسی، جو سوچ سمجھ ہے، اس سوچ سمجھ کے اعتبار سے ٹھکانہ جہنم بنا ہوا ہے۔ 1000 میں 999 لوگ جہنم جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت جائے گا۔ اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں اگر شراب بڑھ رہی ہے، زنا بڑھ رہا ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب دنیا کا وناش قریب آ رہا ہے، قیامت قریب آنے والی۔ جب قیامت آئے گی تو شریروں پہ قیامت آئے گی، قیامت قریب آئے گی اس وقت جب کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، تو دھیرے دھیرے دنیا وناش کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے مکان بنا لیا، اللہ کا پر فضل ہے، ہم نے ترقی کر لیا ہے۔ اور حضور کیا کہتے ہیں؟ جب دیکھنا کہ بکری کا چرانے والا، ننگے پاؤں رہنے والا، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتوں پہ اترانے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ وہ حدیث جبریل جس طرح سورہ فاتحہ قرآن میں ہے، اسی طرح حدیث جبریل احادیث کے بھنڈار میں ہے۔ اس حدیث جبریل میں آیا ہے، جب جناب جبریل آدمی کی شکل میں آ کے حضور سے پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، اور قیامت کی علامتوں کے بارے میں پوچھا، تو حضور نے کہا تھا انت لد الامۃ ربتها، جب دیکھنا کہ مائیں اپنے مالک کو جنم دے رہی ہے، یعنی نافرمان اولاد جو ماں کو نوکرانی سمجھے، جب نافرمان اولاد جنم پانے لگے تو سمجھ جائے کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ اور ایک دوسری نشانی حضور نے بتایا کہ جب دیکھنا کہ ننگے پاؤں رہنے والا، بکری کا چرانے والا، یعنی جس کا باپ ننگا پاؤں رہتا تھا، جس کا باپ دوسروں کی گائے چراتا تھا، جس کا باپ ننگے پاؤں بازار جاتا تھا، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ چپل خرید سکے، یہ ننگے پاؤں رہنے والا آج کیا بولتے ہیں؟ ارے میرے باپ کو تو نہیں تھا، آج ہم کار پہ چل رہے ہیں، میرا باپ بیچارہ غریب تھا، آج ہم صاحب 5 روم کا مکان زبردست بنا لیے ہیں، میرے باپ کے پاس تو نہیں تھا، وہ تو نوکری کرتے تھے، آج ہم نے صاحب ایٹیگا خرید لیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بولتے ہیں فضل الہی ہے، یہ کیا بولتے ہیں؟ احسان ہے۔ اور حضور کیا کہتے ہیں؟ جب دیکھنا ننگا بدن، ننگے پاؤں، بکری کا چرانے والا اونچی اونچی عمارتوں میں فخر کریں تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ یعنی یہ علامات
قیامت ہے. تو مکان بنانا یہ فضل الہی نہیں ہے, گاڑی خریدنا یہ فضل الہی نہیں ہے. فضل الہی کیا ہے؟ متقی بننا, تقوی اختیار کرنا, نمازی بننا. جب مکان بنے اور کردار نہ ہو تو یہ اللہ کا عذاب ہے. ورنہ فرعون کو کیا کہیں گے, نمرود کو کیا کہیں گے, حمان الشداد کو کیا کہیں گے, ٹاٹا برلا کو کیا کہیں گے, جندل متل کو کیا کہیں گے, مکیش امبانی کو کیا کہیں گے, امریکہ کے ایلن مسک کو کیا کہیں گے. پتہ یہ چلا کہ یہ سوچ ہماری جو ہے وہ ٹیڑھی سوچ ہے کہ ڈیولپمنٹ ہے, ترقی ہے, میں سڑکیں بن رہی ہیں, 24 گھنٹے بجلیاں ہیں, مکان بن رہا ہے, مال بنا رہے ہیں, مارکیٹنگ کمپلیکس بنا رہے ہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل ان اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء. مصطفیٰ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر, اگر اس دنیا کا ویلو مچھر کے پر کے برابر ہوتا تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا, ایک گھونٹ پانی تک کافروں کو نہیں ملتا. اگر اس دنیا کا ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ہوتا. مچھر تو ایسے ہی چھوٹی مخلوق ہے, اس کا پر کتنا باریک ہے. حضور نے کیا کہا؟ لو کانت الدنیا ان اللہ جناح بعوضہ, یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک ہوتی تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی تک دنیا سے نہیں دیتا. اب جبکہ اس کو کھرپتی بنا رہا ہے, ارب پتی بنا رہا ہے, وہ کھرپتی بن رہا ہے, مہاسنکھ پتی بن رہا ہے. اس کا مطلب ہے مچھر کے پر سے بھی زیادہ ذلیل ہے یہ دنیا, اسی لیے اللہ ذلیلوں کو, دشمنوں کو زیادہ دنیا دیتا ہے. قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون ولبیوتہم ابوابا وسررا علیہا یتکئون وزخرفا. خوب ادھر ادھر کی چکنی چپڑی کہانی, کامیڈی کہانی کب چل رہی ہے, لیکن یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو ہم اتنی دولتیں کافروں کو دے دیتے, ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے. ہمارا بچہ کافروں کا مکان دیکھ کر کے ہی یہ نروس ہوتا ہے, ان کی چمک دمک دیکھ کر کے ہی ان کے پیچھے ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں. ان کی نوکری, ان کا مال, ان کا مکان, ان کا ڈیولپمنٹ. مسلمان بیچارہ گائے بیچے, بیل بیچے, سائیکل بیچے, صاحب چپل بیچے, حاجی علی میں رومال بیچے, عرب سعودی عرب جا کے اونٹ چرائے, بکری چرائے, وہاں جا کے مزدوری کرے, وہاں اور وہاں تو صاحب کمپنی ہے, فیکٹری ہے, مال و دولت ہے, انڈسٹریز اس کے پاس موجود ہے. تو اللہ نے کیا کہا ذرا دیکھو غور سے. قرآن شریف میں ایک سورت کا نام سورہ زخرف ہے. زخرف کے معنی ہے ڈیکوریشن, زخرف کے معنی ہوتے ہیں گولڈ, زخرف کے معنی ہوتے ہیں ornament. اسی لیے کہا گیا قرآن پاک کی تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت سے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں, قرآن پاک کی تلاوت سے آدمی عاجز و خاکسار بنتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آدمی دیندار بنتا ہے. جب قرآن پڑھے گا تب نہیں, قرآن سمجھے گا تب نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اگر سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو اللہ کافروں کو اتنی دولت دیتا, ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا. ابھی تم فیکٹری دیکھ کے پاگل ہو رہے ہو نا, اللہ اتنی دولت دیتا کہ ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتا. یہ کوئی مولوی صاحب یا کوئی اعلیٰ حضرت نہیں کہہ رہے ہیں. قرآن شریف میں وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. ان کے مکان کے فرنیچر, ان کے مکان کے دروازے, ونڈوز اور ڈور اللہ سب سونے چاندی کی بنا دیتا. 26ویں پارے میں زخرف نام کی صورت ہی ہے. زخرف کے معنی ہوتے ہیں ornament, زخرف کے معنی ہوتے ہیں گولڈ, سجاوٹ. اللہ اتنی دولت کن کو دیتا ہے؟ جو اللہ کو گالی دیتا ہے, جو اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے, جو بولتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے, ناستک ہے. اللہ کہتا ہم ان ناستکوں کو, اپنے دشمنوں کو اتنی دولت دے دیتے کہ ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے. اگر ایسا کر دیتے تو دنیا کا کوئی ایک بندہ مسلمان نہیں بچتا. وہ سب ان کی مکان کی چھتیں, ان کے دروازے, ان کے سونے چاندی کے فرنیچر دیکھ کے سب کافی ہو جاتا. اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا. مگر اللہ آگے فرماتا ہے اگر ہم ایسا کر بھی دیں, مشرکوں کے مکان کو چاندی سونے کا بنا بھی دیں, تو کتنے دن تک اس مکان میں رہے گا وہ؟ 70 سال, 80 سال. 70-80 اللہ کے نزدیک 1 منٹ ہے, تو 70-80 سال 1 منٹ, تو کتنے دن تک رہے گا؟ اس کے بعد کہاں جائے گا؟ اس کے بعد تو پھر میرے پاس آئے گا, ہم بتا دیں گے کہ دنیا میں تم کیسے جیے ہو, اب جہنم کی آگ میں جلا کے بتا دیں گے. اور اللہ فرماتا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ
للمتقین. اللہ کہتا ہے اے مسلمان آخرت کی ساری نعمتیں سونے چاندی کا سارا مکان حد نگاہ تک جنتی کا اپنا گھر 70 حوریں پاکیزہ شراب اور دودھ کی نہریں وہاں کی جو تصور میں نہ آنے والی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں ان کے لیے محفوظ ہیں جو دنیا میں اللہ سے ڈرے گا اپنا دامن دنیا سے بچائے گا. وہ 70-80 سال 1 منٹ کی طرح گزر جائیں گے اور سدا کی جنت اللہ اس کی تقدیر میں لکھ لے گا. والآخرۃ عند ربک للمتقین. اللہ فرماتا آخرت کی ساری بھلائی نیک لوگوں کے لیے متقی کے لیے ہے جو دنیا میں صبر کرے گا اپنے نفس پہ کنٹرول کرے گا جو دنیا میں کافروں کی دولتوں کو دیکھ کر للچائی نگاہ سے نہ دیکھ کے اس کی طرف مائل نہیں ہوگا. اس لیے اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے اپنے گھر میں آخرت کا چرچا کرنا ہوگا نیک لوگوں کا چرچا کرنا ہوگا حضور کا ذکر کرنا ہوگا کہ سرکار کے گھر میں 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں سلگتی تھی. حضرت مولا علی فاطمہ الزہرا جو سرکار کے داماد سرکار کی بیٹی ہیں ان کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے مگر جو یہودی کے یہاں سے آٹا قرض لا کے روٹی بنی تھی یہ یتیم مسکین اور قیدی کو دے دیا گیا. ان کے گھر میں فاقہ تھا. سرکار دو جہاں جس بستر پہ سوتے تھے اس کے نشانات آپ کے جسم اقدس پہ ابھر آتے تھے. یہ ساری چیزیں کہنے سننے کے لیے ہیں. باقی کافروں کی طرف مکان سجائیے جنت تو پکی ہے دنیا میں بھی آرام سے رہیے اور جنت پکی ہے. یہاں نمازیں چھوڑیے جنت پکی ہے. یہاں کافروں کی طرف گندھراتے ہوئے روزی کی تلاش میں پھرتے رہیے ساری نمازیں قضا کر کے چھوڑ کر کے آج جنت پکی ہے. دنیا بھی رہے اور جنت بھی پکی رہے. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے اگر تم ایمان لاؤ اچھا کام کرو گے میرے محبوب کی غلامی پیروی کرو گے تو یہاں بھی عزت و راحت دیں گے اور مرنے کے بعد جنت دیں گے. تو مسلمان مشرکوں کو دیکھے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ نظر رکھے قرآن پاک کی تلاوت کرے اپنے بال بچوں کو قرآن پڑھائے اور اپنے گھر میں روزانہ دین کا چرچا کرے. اگر گھر میں امیتابھ کا چرچا ہوگا تو بچہ کا ہیرو ہونا طے ہے. اگر گھر میں کرینہ کا چرچا ہوگا لڑکیوں کا کافروں کے ساتھ بھاگنا طے ہے. اگر گھر میں غوث کا چرچا ہوگا خواجہ کا چرچا ہوگا اعلیٰ حضرت کا چرچا ہوگا حسن کریمین کا چرچا ہوگا متقین کا چرچا ہوگا صالحین کا چرچا ہوگا قرآن پاک پڑھنے والوں کا چرچا ہوگا ائمہ مجتہدین کا چرچا ہوگا. تو جس طرح فلم کے ایکٹر کا چرچا ہو تو فلمی ایکٹر بننا طے ہے اسی طرح صالحین کا چرچا ہو تو بچوں کا جنتی نیک بننا طے ہے. اس لیے اپنے گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول پیدا کیجیے. روزانہ اپنے گھر میں بزرگان دین کا چرچا کیجیے. 5 منٹ کے لیے صحیح ضرور اپنے بال بچوں کے سامنے بزرگوں کا چرچا کیجیے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 40,000 لوگ تھے کہ ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے اور اپنی گردن کٹا دیں گے آپ خلافت کا لگام سنبھالے رکھیے. مگر امام حسن نے مسلمانوں کو خون ریز جنگ سے بچانے کے لیے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کر دیا. خود درویش کی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے مدینہ شریف آ گئے. جب مدینہ شریف آ گئے تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا شیم شیم کہنا شروع کیا. لوگوں نے کہا شرم ہے یا مسلمانوں کے لیے شرم ہے. کیوں 40,000 عرب ان کی طرف سے لڑنے کو تیار تھے مگر انہوں نے بزدلی دکھا کر کے امیر معاویہ کو خلافت دے دی اور بزدل بن کے مدینے میں آ گئے. کیا کہنے لگا آر المسلمین ہے آر المسلمین ہے. وہ ڈنکا بجانے والا مولائی ہو گیا اور صرف امیر صحابی رسول کو گالی دینے والا مولائی ہو گیا. جب تک جہالت بڑھے گی تب تک اسی طرح سے نئے نئے فتنے پیدا ہوتے جائیں گے. اگر ایمان بچانا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا. ایمان بچانا ہے تو اس دور میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فکر سے اپنے آپ کو قریب رکھنا ہوگا. ورنہ جاہلوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو تازیہ لے کے بیٹھی ہے جو صاحب اگالدان لے کے بیٹھی ہے جو لہبان اور اگربتی لے کے بیٹھی ہے جو مزرعہ کی چادر لے کے بیٹھی ہے. ایک بڑی تعداد ہے. نماز روزہ کچھ رکھنا نہیں چرس پینا ہے چرسیوں اور صاحب چرس پینے والا افیم پینے والا یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مولائی ہوں میں مولا علی کا دیوانہ ہوں. مولا علی کو جس دن پڑھ لے گا ساری باتیں بھول جائے گا. مولا علی صابرین کے سردار ہے. مولا علی بہادروں کے سردار ہے. مولا علی سچے عاشق رسول ہیں. مولا علی صدیق عمر عثمان کی قدر کرنے والے ہیں. ان کے پیچھے نماز پڑھ
پڑھنے والے ہیں، ان کو اپنا امام ماننے والے ہیں. یہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج یہ ناچنے والا، ڈھول بجانے والا، یہ اپنے آپ کو مولا علی کا وفادار سپاہی کہتا ہے. ریکارڈنگ بجا کے، گانا بجا کے، قوالی بجا کے، اصحاب علی علی کر کے یہ صاحب مولا علی کے وفادار بن رہے ہیں. مولا علی علی کرنے سے وفادار نہیں ہوگا. جو مولا علی کی سیرت پڑھے گا، جو ان کی تاریخ پڑھے گا، جو ان کی سیرت پہ عمل کرے گا، وہ سچا مولائی ہوگا. ذرا دیکھیں مولا علی کا بیٹا امام حسن نے خلافت امیر معاویہ کو دے دی. اگر حضرت امیر معاویہ مجرم ہیں، حضرت امام حسین کے قتل کے معاملے میں انہوں نے یزید کو خلافت دی، اس سے بڑا مجرم امام حسین کو قرار دیا جائے گا. نہ امام حسین امیر معاویہ کو خلافت دیتے، نہ امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بناتے، نہ یزید امام حسن کا قتل کرتا. اس کا مطلب ہے کہ امیر معاویہ سے بڑا مجرم امام حسن ہے جنہوں نے امیر معاویہ کو خلافت دے دی. تو ان کی سوچ سے دیکھیں گے یہی نظر آئے گا. لیکن اگر اسلامی سوچ سے دیکھیں گے، حدیث کی سوچ سے، حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو اگر خلافت دے دی ہے، باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اگر بے لگام ہو جائے، اہل بیت کا قاتل ہو جائے، اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر رسول ہے، رسول اولو العزم رسول ہے. ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ رہا، کافر مرا. تو اب اولو العزم رسول کا بیٹا جب کافر کا کافر رہا، تو پھر ایک صحابی کا بیٹا اگر اہل بیت کا قاتل ہو کے فاسق ہو گیا، تعجب کی کیا بات ہے. جو صرف ہسٹری پڑھے گا، جو اپنے دماغ پہ سوچے گا، وہ تباہ و برباد ہوگا. لیکن جو قرآن پڑھے گا، لیکن جو حدیث پڑھے گا، جنہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا، ان بزرگوں کو پڑھے گا، وہ تباہ و برباد نہ ہوگا. جب امام حسن نے خلافت دے دی، مدینہ آ گئے، خاموش درویش کی طرح زندگی بسر کرنے لگے. تو لوگوں نے کہا یہ آر المسلمین ہے. مگر امام حسن نے کیا جواب دیا؟ اے مسلمان ذرا غور سے سن لینا. یہ مت بہلا کہ اب تو ایسی زندگی گزاریں کہ ہم دنیا نہ کمائیں، دولت نہ کمائیں، دنیا میں نہ رہیں. ایسا نہیں ہے. دنیا کی مذمت اسی لیے کی جاتی ہے جو آخرت چھوڑ کے دنیا کمائے، جو آخرت چھوڑ کے دنیا کمائے. لیکن جو آخرت کے ساتھ دنیا کمائے، نماز کے ساتھ حلال روزی کمائے، نماز کے ساتھ محل بنائے، نماز روزے کے ساتھ گاڑیاں خریدے، حج و زکات کے ساتھ خوشحالی کی زندگی بسر کرے، اس کی مذمت نہیں ہے. مذمت اس کی ہے جو جنت چھوڑ کے صرف دنیا کو آباد کرنا چاہے. امام حسن کو جب لوگوں نے کہا آر المسلمین، تو امام حسن کو غصہ نہیں آیا. امام حسن اپنے لوگوں کو لے کے اس کو مارنے نہیں گئے کہ تم کیوں ہم کو بولے آر المسلمین ہے. نہیں، امام حسن نے کیا کہا؟ العار خیر من النار. امام حسن نے کہا آر نار سے بہتر ہے. یعنی دنیا میں بھلے یہ تم مجھ کو آر المسلمین کہہ دو، یہ مسلمانوں کے لیے شرم ہے، مگر یہ آر آخرت کی نار سے بہتر ہے. دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہتر ہے. یہ مقولہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں عمل کر لے. اگر حرام کا 1 کروڑ کا پیسہ 1 کروڑ کی دولت مل رہی ہے تو حلال کا 1 روپیہ قبول کر لے، اور 1 کروڑ حرام پر تھوک دے اور کہے یہ حلال کا 1 روپیہ حرام کے 1 کروڑ سے بہتر ہے. یہی فکر رسول ہے، یہی فکر امام حسن ہے، یہی فکر امام حسین ہے، یہی فکر علی ہے، یہی فکر اولیاء و صالحین ہے. یہی قرآن اور حدیث کا کہنے کا مقصد ہے. اس سے ہٹ کے جیئیں گے، اپنا من لائیں گے سامنے، نفس کی بات سامنے لائیں گے تو نفس کے غلام بنیے. اگر حضور کے غلام بننا ہے تو جو حضور نے کہا ہے وہ بات سچی ہے، جو قرآن نے کہا ہے وہ سچا ہے، جو سرکار نے کہا وہ سچا ہے، اور جس نے قرآن حدیث کو سمجھا ہے وہ سچا ہے. اس فتن و فساد کے وقت میں ہم تو ساری حدیث تفسیر تو پڑھ نہیں سکتے، لیکن جس نے سمجھا ہے اسی کا دامن تھام لیجیے. اگر مسجد کا امام حدیث قرآن کا جانکار ہے تو اپنی مسجد کے امام کی بات مانیے، ان کی تقریر سنیے. آپ بولیے گا کہ پاکستان کا فلاں ڈاکٹر یہ بول رہا ہے، پاکستان کا فلاں انجینئر یہ بول رہا ہے، پاکستان کا فلاں مولوی یہ بول رہا ہے، تب تو پاگل ہو جائیے. اس لیے اپنے امام سے ربط رکھیے، اپنے امام کی باتیں سنیے. اور اس فتن و فساد کے وقت میں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مسلک ہے، یہ مسلک سیدھا سچا صراط مستقیم والا مسلک ہے. اگر ان سے ہٹے تو ممکن ہے کہ خارجی ہو کے مر جائے، ممکن ہے کہ رافضی ہو کے مر جائے. مگر اعلیٰ حضرت کا مسلک اگر مضبوطی سے تھامے رکھے، جو قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں جو مذہب اسلام کی سچی ترجمانی جو مسلک کر رہا ہے، اس کا راستہ اس کی رسی اگر تھامے رہے تو پھر نہ خارجی بنیں گے نہ رافضی بنیں گے. سنی
صحیح العقیدہ بن کے سیدھا جنت الفردوس کا راستہ اختیار کریں گے. جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. صرف فاتحہ میلاد لے کے ان بدعتیوں کی طرح بیٹھے، نماز چھوڑا تو سیدھے جہنم. وہابی کی طرح صرف نماز لے کے بیٹھے، حلال چیزوں کو چھوڑا تو سیدھے جہنم. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. فاتحہ بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی. جو عید میلاد کا جلوس بھی نکلے گا، نماز روزے کی پابندی بھی ہوگی، لنگر غوث بھی کھایا جائے گا، پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز بھی ادا کی جائے گی. یعنی فرض کو فرض سمجھا جائے گا اور نفل کو نفل سمجھا جائے گا. ایسا نہیں کہ نفل کو فرض سے بڑا درجہ دے دیا جائے گا. فاتحہ نفل ہے، عید میلاد النبی کا جلوس نفل ہے، لنگر غوثیہ نفل ہے، گھر مکان کی لائٹنگ نفل ہے، مزارات کی حاضری نفل ہے. مگر نماز پنجگانہ فرض اعظم ہے. نماز پنجگانہ کا چھوڑنا گناہ اعظم ہے. سب سے بڑا فرض ہے نماز، تو سب سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا. اس لیے جو کہتا ہے کہ درگاہ میلاد فاتحہ کی جلوس محمدی لے کے بیٹھیے، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی جہنم کا راستہ ہے. اور جو کہتا نماز روزہ ہے، فاتحہ میلاد حرام ہے، وہ بھی جہنم کا راستہ ہے. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعتدال، مسلک اعلیٰ حضرت کہ فاتحہ بھی ہوگی، نماز پنجگانہ بھی ادا کیا جائے گا، لنگر غوثیہ بھی کھایا جائے گا، رمضان کا روزہ بھی رکھا جائے گا، جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا، نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کیا جائے گا. یعنی فرض کو فرض مانا جائے گا، نفل کو نفل مانا جائے گا. ایسا نہیں ہو کہ نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جائے، اب فرض کو آپشنل درجہ دے دیا جائے. جلوس دستار بندی کا جلسہ نفل ہے، پگڑی پہنانا نفل ہے، ہار مالا ڈالنا نفل ہے، نماز عشاء پڑھنا فرض ہے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. ایسا نہیں کہ صاحب جلسہ ہے نمازی غائب ہے، کارڈ چھپائی ہے نماز غائب ہے، روم سجانا ہے نماز غائب ہے، اپنے گھر سماج کی پھوپھی چچی ممی پپیری چچیری بہن کو بنانا ہے نماز غائب ہے. نہیں، جو فرض ہے وہ سب سے سپہ اول ہے. نفل نفل ہے، فرض فرض ہے. کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. یہی حقیقی اسلام ہے، یہی حقیقی اہل سنت ہے. اس کے علاوہ من کی بات ہے، مانیے من کی بات ہے. اتخذ الہہ ہوا، کافروں نے اپنے نفسانی خواہش کو خدا بنا لیا. نفس کی نہیں ماننا ہے، مصطفیٰ کی ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سبوں کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پاک پر عمل کرنے اور قرآن پاک جہاں اس کی تعلیم ہوتی ہے اس درسگاہ کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.